اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. درود بھیجیے محمد و آل محمد. زیارات اور نماز زیارات کے سلسلے کے فقہی احکام. اچھا، پہلے تو اس میں ایک چیز عرض کر دی جائے کہ اس میں بہت سے ضمنی باتیں بھی آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں گی، کیونکہ بہت سے درس سننے والے ایسے ہیں کہ وہ بس ہاں یا نہیں والے جوابات سننا چاہتے ہیں اور ہمیشہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ بعض اوقات گفتگو بہت طویل ہو جاتی ہے. تو کیونکہ اس میں کوئی ایک پہلو نہیں ہوتا، مثلا کوئی ایک مسئلہ بیان ہو رہا ہے تو اس کے ضمن میں اس کے پیٹ میں بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں جو کہ بیان کیے جاتے ہیں، اور پھر یہ ایک ایک دو دو تین تین پانچ پانچ منٹ کے کلپس کے لحاظ سے بنایا نہیں جا رہا ہے، بلکہ طالبات کی ایک تربیت کی جا رہی ہے، انہیں معاشرے میں کام کرنا ہے، ان کو بیک گراؤنڈ انفارمیشن اس کی ہونی چاہیے. تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ اس میں ضمنی کتنے سارے مسئلے، زیارات کے سفر کے سلسلے کے کچھ اہم فقہی احکام ہیں. نماز زیارت کے سلسلے میں لوگ بہت سارے سوالات کرتے ہیں، آپ کے دماغوں میں بھی اٹھتے ہوں گے، تو ان تمام پہلوؤں کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قدر ثواب ہے زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد یہ بات بیان کرتے ہیں کہ امام حسین کی زیارت کرنے والوں کے لیے اس کے گناہوں کو پل بنا دیا جائے گا، جو اس کے گھر کے دروازے پر ہوگا، اور پھر وہ اس کو عبور کر لے گا جس طرح کوئی پل کو عبور کر کے پیچھے چھوڑ دیتا ہے. یعنی اس طرح سے اس کے گناہ بالکل معاف ہو جائیں گے اور وہ پاک و پاکیزہ ہو کر زیارت کے سفر سے واپس آئے گا. اور اس قدر ثواب ہے خود زائر کا. زائر کہ کتنے بڑے بڑے علماء ہیں، جیسے آیت اللہ شیخ محمد باقر ایروانی، یعنی یہ وہ عالم دین ہیں کہ جو آیت اللہ خوئی کے بھی شاگرد رہ چکے ہیں، آیت اللہ باقر الصدر کے بھی شاگرد رہ چکے ہیں، آیت اللہ سعید الحکیم کے بھی شاگرد رہ چکے ہیں، اور آیت اللہ سیستانی کے بھی شاگرد رہ چکے ہیں، اور اب یہ خود درس خارج دیتے ہیں نجف میں استدلالی فقہ کا. ان سے جب یہ سوال کیا گیا کیا وجہ ہے کہ بڑے بڑے علماء، مراجع، فقہا، زوار حضرت ابا عبداللہ کے سامنے اپنی ہر حیثیت کو بھول کر زائرین کی خدمت پر تیار ہو جاتے ہیں. یعنی کوئی بوٹ پالش کرتا ہوا وہاں پہ نظر آ رہا ہے، کوئی زائرین کے پاؤں کو دھوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو آیت اللہ باقر ایروانی نے جواب دیا، کس مقام اور مرتبے کی آپ بات کرتے ہیں، کس حیثیت کو ہماری بھولنے کی آپ بات کرتے ہیں؟ میں زوار حسین کے جوتے پالش کرنا بھی اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں، اور ایسا نہیں کہ میں نے اپنی کسی حیثیت کو قربان کیا ہو، بلکہ میں خادم حسین بننے کی حیثیت پر امام حسین کا شکر گزار اور ممنون ہوں کہ ہمیں ان خدمتوں کا موقع مل رہا ہے. بہت اہم بات ہے یہ. لیکن لوگ عام طور پر کیا کرتے ہیں کہ بہت معمولی سی عبادت سمجھ لیا گیا، اور عام طور پر زیارات کے اوپر بھی اعتراضات شروع کر دیتے ہیں کہ ہر سال انسان زیارت پہ چلا جائے اور اس کو بہت سارے اور ثواب کے کام دکھانے لگتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ زیارت امام حسین کو کوئی معمولی چیز سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، اس کے متبادل فلاں فلاں کام جو ہے نا وہ اور زیادہ اچھا ہے کہ اس کام کو چھوڑ کر وہ نیک کام کر لیا جائے، وہ کسی کی جو ہے وہ اسکول کی فیس دے دی جائے اور فلاں. تو وہ تو اسکول کی فیس آدمی کتنی، جو زیارت پہ جاتے ہیں وہ ویسے بھی اسکول فیسیں بھی دیتے رہتے ہیں لوگوں کی، لیکن اس وجہ سے لوگوں کو دوسرے ثواب کے کام دکھا کر زیارت کے سفر سے برگشتہ نہیں کرنا چاہیے. اچھا، اب ایک سوال ہے، ہم مختلف سوالوں کے جواب اس میں دیتے ہوئے جائیں گے کہ کیا امام زادے ہیں اور اصحاب ائمہ ہیں، ان کی قبور کی زیارت کے لیے بھی انسان جاتا ہے؟ کیا ان کی قبور کی زیارت کے بعد نماز زیارت پڑھنا مستحب ہے؟ مثلا کون کون سے اصحاب ائمہ ہیں جناب؟ جیسے حضرت کمیل ابن زیاد ہیں. حضرت کمیل ابن زیاد کس قدر عظیم المرتبت صحابی ہیں حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
اچھا اتنا اور بتا دیا جائے کہ غیر شیعہ حضرات میں کمیل ایک لحاظ سے متروک ہیں اور وہ ان سے احادیث نہیں لیتے، جبکہ کمیل ابن زیاد نخعی، حضرت کمیل امیر المومنین کے بھی صحابی تھے، امام حسن علیہ السلام کے بھی صحابی تھے، امام حسین علیہ السلام کے بھی صحابی تھے، اور 90 سال کی عمر انہوں نے پائی ہے، اور واقع کربلا کے بھی تقریباً 20-21 سال جو ہے بعد حجاج نے ان کو قتل کیا ہے۔ ان کی قبر مسجد حنانہ کے پاس ہے کہ جو کہ نجف اور کوفہ کے درمیان میں ہے۔ یہ کتنے عرصے پہلے ایک زمانہ تھا کہ حضرت کمیل کا روضہ اس انداز سے ہوا کرتا تھا، لیکن اب ظاہر ہے بڑا پرشکو اس لحاظ سے ہو گیا ہے، اور لوگ یہاں پر جاتے ہیں اور یہاں پر جا کر ان کی زیارت وغیرہ بھی پڑھتے ہیں، اور انہی سے وہ ہے دعائے کمیل۔ دعائے کمیل آپ کو پتہ ہے کہ ہر شب جمعہ خود مولا امیر المومنین علیہ السلام نے حضرت کمیل سے یہ بات فرمائی تھی کہ اے کمیل ہر شب جمعہ اس دعا کو پڑھنا چاہیے، اور یا ورنہ زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ تو اس کو پڑھنا چاہیے، اور ایک دفعہ بھی اگر کوئی پڑھ لے اس کو تو اس کے تمام امور کی کفایت ہو جائے گی، اس کا رزق بہت وسیع ہو جائے گا، اور وہ شخص مغفرت سے محروم نہیں ہوگا کہ جو کہ دعائے کمیل پڑھتا ہے۔ البتہ امام خمینی کے حوالے سے یعنی ان کے جو مقلدات ہوں وہ ان کے نزدیک اور سارے ہی مجتہدین کے نزدیک دعائے کمیل عورت اپنے مخصوص ایام میں بھی پڑھ سکتی ہے، لیکن امام خمینی فرماتے تھے کہ صرف ایک سورہ سجدہ کی ایک آیت سجدہ اس میں آتی ہے، تو وہ اگر اس کو تلاوت نہ کرے، کیونکہ ان کے لحاظ سے ایک آیت سورہ یعنی جو سجدے والے سورے ہیں ان کی ایک آیت بھی پڑھنا حرام ہے، تو وہ ایک آیت بھی اگر وہ پڑھ دی جائے اور خاتون اس لحاظ سے یعنی اس کے لیے جائز نہیں ہے اس کو پڑھنا، تو اس کو نکال کر باقی پورا جو دعائے کمیل ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے۔ تو خود کمیل اتنی عظیم صحابی، ان کی زیارت کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے میثم تمار ہیں۔ تمار آپ کو پتہ ہے کھجور بیچنے کا ان کا کام تھا، اور عاشورہ سے پہلے ہی ابن زیاد نے ان کو سولی دے دی تھی میثم تمار کو۔ اچھا ایک ویسے میثم جو ہیں ان کو کوفی کہا جاتا ہے، یا بنو اسد سے ان کا تعلق کہا جاتا ہے، لیکن اصلاً یہ عجمی تھے، یعنی عرب نہیں تھے بلکہ بنو اسد کی ایک خاتون تھیں، ان کے غلام تھے، اور پھر بعد میں آزاد ہوئے تھے، تو اس لحاظ سے ان کو اسدی اور کوفی کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی 3 ائمہ کے صحابی تھے، اور میثم تمار کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ غیبی علوم سے بھی آگاہ تھے، اور جب انہیں تختہ دار پہ لٹکایا گیا تھا اور یہ فضائل امیر المومنین بیان کر رہے تھے، تو یہ پہلے شخص ہیں کہ جن کے منہ میں لگام ڈالی گئی تھی، لگام، اور پھر خنجر سے بھی وار کر کے پھر بہرحال ان کی شہادت ہوئی تھی۔ اور اس قدر قرآن کی تفسیر کے ماہر تھے کہ جو خود مفسر قرآن ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس جو خود مفسر قرآن تھے، ان سے میثم تمار کہتے تھے کہ اے ابن عباس تفسیر قرآن کے متعلق جو چاہو مجھ سے پوچھو۔ بہت ہی عظمت ہے، ہم لوگ سوچتے ہیں کہ شاید فقط مولا کے اس لحاظ سے ایک صحابی تھے، یعنی علمی عظمت بھی بہت زیادہ تھی میثم کی۔ ان کی قبر کی زیارت کے لیے بھی لوگ جاتے ہیں، اور وہاں پہ جب جاتے ہیں تو پھر نماز زیارت۔ اسی طریقے سے یہ خیر یہ بھی میثم تمار کی اندر سے آپ زیارت کر سکتے ہیں ان کی قبر کے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اسی طرح سے حضرت حبیب ابن مظاہر۔ اچھا اتنا اور بتا دیا جائے کہ حضرت حبیب ابن مظاہر یہاں پر زیادہ مشہور ہے، اور ویسے آیت اللہ مامقانی جو تھے، جو کافی رجال کے بھی ماہر تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ اصل اس کا تلفظ جو ہے وہ مظاہر ہی ہے، اور وہ بہت سے زیارت ناموں کو بیس بناتے تھے دلیل کے طور پر کہ ان میں مظاہر آیا ہے۔ لیکن آیت اللہ محسن امین عاملی ہیں، اس کے برخلاف بھی ایک نظریہ، ان کے میں نام کے تلفظ کے اعتبار سے ایک چیز بتا رہا ہوں، وہ کہتے تھے کہ اس کو صحیح طور پر تلفظ کرنا چاہیے حضرت حبیب ابن مظاہر، یہ ہے اصل لفظ۔ اور ہاں، اور انہوں نے کہا کہ اصل میں متاخرین جو علماء ہیں ان کے اندر یہ لفظ تبدیل ہوتے ہوتے مظاہر ہو گیا ہے، جو کہ غلط ہے، اصل میں مظاہر بروزان مطہر ہے یہ۔ تو بہرحال یہ علماء میں ہے، اور یہاں پر ہمارے ہاں انڈو پاکستان میں مظاہر ہی زیادہ رائج ہے۔
اور سوچیں کہ اس قدر ان کی عظمت تھی، ان کی زیارت کے لیے بھی، قبر کی زیارت بھی خود، کیونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کے 10 میٹر کے فاصلے پر ہی حضرت حبیب کی قبر ہے، اور ان کی قبر کی زیارت کے لیے بھی لوگ جاتے ہیں. تو اس قدر عظمت تھی کہ امام حسین فرماتے تھے کہ حبیب ہر شب میں ایک قرآن ختم کرتے تھے. اور حافظ جو اہل سنت کے علماء ابن حجر عسقلانی، انہوں نے ان کو صحابی رسول بھی قرار دیا ہے. البتہ شیخ طوسی ہیں، انہوں نے ان کو حضرت امیر المومنین کا اور امام حسین کا صحابی بتایا ہے، اور کہیں پہ بھی صحابی رسول کے طور پر ان کا تذکرہ نہیں کیا ہے. لیکن اہل سنت علماء جو ہے ان کو صحابی رسول قرار دیتے ہیں، اور امکان بھی اسی کا ہے، چاہے انہوں نے اس کو نہ لکھا ہو. اور خود ان کی اتنی عظمت تھی کہ زیارت ناہیہ میں امام زمانہ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب جب جا ہی رہے امام حسین کی قبر کی زیارت بھی ہو رہی ہے، اور وہاں نماز زیارت پڑھی جا رہی ہے. اسی طرح حبیب ابن مظاہر، یہ خود صحابی امام ہیں، اور ان کی بھی زیارت، اب ان کی زیارت کا فقہی حکم کیا ہے ابھی بتاتا ہوں. اسی طرح امام زادہ، مثلا امام زادہ یاسر و ناصر ہیں، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فرزندوں میں سے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور جن لوگوں نے زیارت کے ایران کے سفر کیے، انہیں پتہ ہے کہ مشہد سے تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ان کا جو ہے وہ روضہ ہے، دونوں امامزادوں کا. تو اچھا، اتنا، اور تھوڑا سا ایک بیچ میں ایک چیز اور آ گئی ہے. کچھ عرصے پہلے یہاں پر مولانا تقی مہدوی صاحب قبلہ تشریف لائے تھے، تو ان سے اسی طرح جو مختلف وہاں پر بہت زیادہ روضے بنے ہوئے امامزادوں کے، ان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. تو وہ فرما رہے تھے کہ ان کے اپنے استاد ہیں جو کہ اس میں ایران میں سب سے زیادہ تخصص رکھتے ہیں امامزادوں کی تحقیق میں. تو انہوں نے بہرحال اپنی اس لحاظ سے بات بتائی کہ تقریباً 70-75% ایسے امامزادے جن کے وہاں پر روضے بھی بنے ہوئے ہیں، ان کا ثابت نہیں ہے کہ ان کا یہ امامزادے ہیں. تو لیکن یہ کہ شہرت بہت ہو گئی ہے، اور اس کے اندر شہرت بھی جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے اوتھینٹک، کہ اگر شہرت ہو گئی کہ فلاں شخص جو ہے، تو اس میں کوئی وہ نہیں کرنا چاہیے. جیسے کہ میں نے آپ کو شاید اس سے پہلے بتایا تھا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے متعلق، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ شیعوں کا قول مشہور یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ دمشق میں دفن ہے، جہاں سب لوگ ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. لیکن ان کا ایک روضہ مصر میں بھی ہے، اور ان سے منسوب ہے. اور کچھ ہمارے علماء اس بات کے بھی قائل ہیں کہ وہ اگرچہ وہ قول اس لحاظ سے شہرت نہیں رکھتا ہے، لیکن وہ تو آیت اللہ صافی گل پائگانی فرماتے تھے کیا اس میں مسئلہ ہے کہ آپ دونوں جگہوں کی زیارت کے لیے چلے جائے کریں. یہ تو خیر ہے ہی قول مشہور، اور اطمینان بخش ہے کہ ان کا روضہ یہی ہے. اور لیکن یہ کہ جب ایک احتمال اور امکان موجود ہے، اور وہ بھی علماء اس کے بھی کچھ قائل رہے ہیں، یا بہت کچھ علماء ایسے بھی ہیں کہ مثلا جن کا محسن امین عاملی، وہ ان کا نظر یہ تھا کہ حضرت زینب مثلا مدینہ منورہ ہی میں دفن ہے. وہ کہتے ہیں ان کا مدینہ آنا تو ثابت ہے، لیکن مدینہ سے باہر جانا ثابت نہیں. تو علماء میں تاریخی بہت سے اصل میں چیزیں ہمارے ہاں بہت زیادہ عقائد کی طرح سے تاریخ کی باتوں کو لے لیا جاتا ہے، لیکن بہرحال قول مشہور وہی ہے کہ وہ دمشق میں دفن ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ بہت سے امامزادوں کے حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ ان کا ہونا ثابت بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی آیت اللہ تقی بہجت یہ بات فرماتے تھے کہ اولاد ائمہ کے قبور کی زیارت کے لیے جایا کرو. یہ تمام حضرات جو ہیں ایک میوے کی مثال ہے، یعنی وہ اس کی مثال دیتے تھے جیسے مختلف وائٹامنس ہوتے ہیں، اور ہر وائٹامن کی الگ خصوصیت ہوتی ہے. وائٹامن اے، بی، سی، ڈی اور وائٹامن کے، اور اس طرح سے بہت ساری ورائٹی. ہر وائٹامن کے الگ الگ خصوصیات اور فائدے ہیں، ہر پھل کے الگ خصوصیات اور فائدے ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ ان ہر ایک کی زیارت کے لیے انسان جائے اور الگ الگ فوائد بہرہ مند ہو جائے اس سے. تو یہ ایک اس کے اندر آتا ہے کہ کیا امام زادوں اور اصحاب ائمہ کی قبور کی نماز زیارت بھی مستحب ہے، جبکہ اتنے اہم ترین جو ہیں یہ اصحاب ہیں اور امام زادے، تو ان کی نماز زیارت کا خصوصی استحباب ثابت نہیں کہ ان کی نماز، بلکہ کوئی ان کے لیے نماز زیارت اصلاً وارد ہی نہیں ہوئی.
لیکن اگر کوئی یہ کرنا چاہے، آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے امام زادوں یا اصحاب ائمہ کی زیارت کی جا سکتی، رجائے مطلوبیت کی نیت سے، کہ بھائی نماز ہی تو ہے، نماز پڑھ رہے ہیں ہم۔ البتہ یہ وہ فرماتے ہیں کہ اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی سی بھی 1-2 رکعت نماز پڑھیں، اور اس کے بعد جن کی آپ زیارت کے لیے گئے ہوں، جس امام زادے کی یا مثلا اصحاب ائمہ کی، ان کو اس 2 رکعت نماز زیارت کا ثواب ہدیہ کر دیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ یعنی کیونکہ نماز زیارت الگ سے کوئی وارد نہیں ہوئی ہے، آئی نہیں ہے۔ اب آپ خود سے ایک نماز زیارت پڑھ رہے ہوں تو وہ فرماتے ہیں رجائے مطلوبیت کی نیت سے تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن مستحب کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے۔ مستحب کے معنی کہ مستحب یہ کہ حکم خدا یہ ہے کہ نماز زیارت پڑھی جائے، مستحب بھی تو حکم خدا ہے نا، تو مستحب کے عنوان سے کوئی زیارت آئی نہیں ہے، کیونکہ اس لحاظ سے ایک امید ثواب میں ایک اچھی چیز ہے، 2 رکعت نمازی تو پڑھ رہے ہیں، لیکن زیادہ وہ بہتر ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ 2 رکعت ایک ایسی عمومی ایک نماز پڑھی جائے، کیونکہ نماز الصلاۃ خیر موضوعین بہترین موضوع ہے، چاہے کوئی کم پڑھے زیادہ پڑھے، حدیثوں میں یہی آیا ہے۔ تو بہرحال یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس کا ثواب ان جو اصحاب معصومین ہیں یا اولاد ائمہ ہیں ان کو ہدیہ کر دیا جائے۔ اچھا، آیت اللہ خوئی بھی یہ بات فرماتے تھے کہ خصوصی استحباب ان کا ثابت نہیں، کہ خصوصیت کے ساتھ نام لے کے آیا ہو کہ جناب ان کی نماز زیارت پڑھی جائے۔ اور آیت اللہ اسحاق فیاض بھی فرماتے تھے کہ مستحب ہونا اس کا ثابت نہیں، مستحب نہیں ہے۔ اچھا، پھر ایک سوال ایک اور چیز بھی آتی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک سوال ہوتا ہے، کیونکہ زیارات سے ملحقہ ہم بہت سارے فقہی احکام کو اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں، اور کچھ اس طرح کی باتیں بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں کہ نماز کے بعد عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کھڑے ہو کے پڑھی جاتی ہے، پھر رخ کو بدلا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو 8ویں امام کی زیارت پڑھی جاتی ہے، اور پھر قبلہ رخ ہونے کے بعد امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت پڑھی جاتی۔ تو دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے کہ اسی طرح سے ان 3 ہی کی پڑھی جائے۔ ویسے اور ائمہ کی بھی ملا کر کوئی چاہے تو پورے 4 معصومین کو بھی کی زیارت بھی پڑھ سکتا ہے۔ اچھا، کیونکہ الگ سے کوئی حکم نہیں ہے کہ نماز کے بعد لازمی زیارت پڑھی جائے، تو پھر ہمارے یہاں رائج کیسے ہو گئی ہے؟ کیونکہ دیکھیے اصلاً زیارت کیا ہے؟ سلام ہے، ہم سلام کر رہے ہیں ان کو۔ دیکھیے اس کی وجہ، رائج ہونے کی وجہ شاید جنہوں نے رائج کی ہو اس کو، اور شیعہ ثقافت میں اس لحاظ سے آ گئی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اس قدر عظیم قربانی دی، تو ایسا نہ ہو ایک بالکل ایک جنگل بیابان میں وہ شہید کر دیے گئے، تو ایسا نہ ہو کہ ان کی اس عظیم قربانی کو بھولا دیا جائے۔ تو روزانہ ہر نماز کے بعد ان کو سلام کر کے ان کو یاد کیا جائے۔ ایک تو وجہ امام حسین کے حوالے سے یہ، یعنی امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہم یوں پڑھ رہے ہیں کہ ان کی اس عظیم قربانی کو بھولا نہ دیا جائے، اور روزانہ کئی مرتبہ ہر نماز کے بعد اس طرح سے ہو رہا ہے۔ جس اعتبار سے بھی اس کو رائج کیا گیا، بہت اچھا رائج کیا گیا، اگرچہ یہ نماز کا جز نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس کو رائج کیا گیا تو بہت اچھا ہے کہ لوگ اس کو کہیں بھلا نہ دیں۔ اسی طریقے سے مثلاً حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ امام تمام لوگوں سے دور ایک غریب الوطنی میں شہید کر دیے گئے، ایسا نہ ہو کہ ان کی زیارت کو بھی بھلا دیا جائے اور ان کو فراموش کر دیا جائے، تو ان کی زیارت کو بھی الگ سے 8ویں امام کی کو خاص طور پر یہ رائج کیا گیا۔ اور ایسا نہ ہو کہ امام زمانہ علیہ السلام کی طولانی غیبت سے لوگ اتنی غیبت کا زمانہ اتنا طولانی ہو گیا کہ ان کو بھی کہیں فراموش نہ کر دیا جائے، تو ہر نماز کے بعد ان کو سلام کر کے ان کو یاد رکھا جائے۔ تو الگ سے ایسا کوئی فقہی حکم نہیں ہے کہ بس ان 3 ہی ائمہ کی زیارت جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے اور کسی کی نہیں پڑھی جا سکتی، ایسا نہیں ہے، بلکہ دیگر ائمہ کی بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ رائج ہونے کی وجہ یہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی کہ ایسا نہ ہو کہ اس طرح سے ہو جائے۔ اور اس لحاظ سے دیکھیں یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ علماء کے ہاں تو اس قدر رائج ہے یہ چیز کہ آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری، یہ تو جنہوں نے حوضہ علمیہ قم قائم کیا، یہ تو نماز کے شروع کرنے سے پہلے 3 مرتبہ امام حسین پر سلام کیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں تو نماز کے بعد ہے نا زیارت پڑھی جاتی ہے، وہ تو نماز کے شروع میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ آپ کسی روایت کی بنا پر ایسا کرتے ہیں،
فرماتے تھے نہیں روایت تو کوئی نہیں ہے، لیکن میں اس نماز، ذکر اور یاد خدا کو امام حسین کے مرہون منت جانتا ہوں۔ یہ آج جو کچھ بھی مکتب ہمارا زندہ ہے امام حسین کی وجہ سے زندہ ہے۔ اور آیت اللہ شیخ عبدالکریم حائری جن کی فوٹو بھی اوپر نظر آ رہی ہے، یہ خاک کربلا کی بنی ہوئی ایک تسبیح کو باقاعدہ اپنے امامے کے اوپر رکھتے تھے اور اس کے بعد پھر نماز شروع کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ علماء کی عقیدت کا تو اس قدر انداز ہے کہ یہ نہیں کہ ہم نماز کے بعد صرف وہ ان کے اوپر سلام کریں۔ بہت سے علماء جیسے شیخ عبدالکریم حائری تو 3 دفعہ نماز سے پہلے امام حسین پر سلام کرتے تھے، اور اس کی ایک وجہ بھی بیان کرتے تھے، ہم جلدی سے اس کو ذکر کر دیتے ہیں۔ شیخ عبدالکریم حائری فرماتے ہیں کہ میں کربلا میں تھا، ایک مرتبہ میں نے دیکھا خواب میں کہ کوئی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اپنے تمام کاموں کو سمیٹ لو کیونکہ 3 دن بعد تم انتقال کر جاؤ گے۔ کہہ رہے ہیں تیسرے دن میری طبیعت شدید خراب ہو گئی، یہاں تک کہ بالکل موت کا وقت آن پہنچا۔ فرماتے ہیں ملک الموت میری روح قبض کرنا چاہتا تھا تو میں نے آخری لمحے اپنے سر کو کربلا کی جانب کیا اور عرض کیا یا ابا عبداللہ میں موت سے اتنا خوفزدہ نہیں ہوں، لیکن میں آپ کے دین اور مکتب کے لیے کوئی اہم کام کر کے جانا چاہتا ہوں۔ جب میں نے یہ التماس کی تو دیکھا ایک فرشتے نے ملک الموت سے کہا کہ مولا ابا عبداللہ علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ عبدالکریم نے ہم سے توسل کیا ہے، لہٰذا سے مہلت دے دو۔ اس کے بعد ملک الموت چلا گیا، میں ہوش میں آیا تو دیکھا کہ مجھ پہ کپڑا ڈال دیا گیا ہے، لوگ گریا کر رہے ہیں، وہ سوچ رہے تھے کہ میں مر گیا ہوں۔ میں اٹھنا چاہتا تھا لیکن حرکت نہیں کر سکتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے بہت سختی سے اپنے بدن کو حرکت دی، تو میرے اطراف میں کھڑے ہوئے لوگوں نے کہا کہ یہ مرے نہیں ہیں، ان کا تو بدن حرکت کر رہا ہے۔ کپڑے کو ہٹایا گیا تو میں دوبارہ زندہ ہو گیا۔ آپ کے بیٹے نے بھی اس داستان کو بہت مفصل بیان کیا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اس کے بعد آپ نے امام حسین کے اس معجزے کی برکت سے حوزہ علمیہ قم کی بنیاد رکھی۔ گنجینہ دانشمندان جو کتاب ہے، درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اس وجہ سے شیخ عبدالکریم حائری امام حسین کے توسط سے ہی ان کو زندگی ملی تھی، ان کے وسیلے سے، اور اتنا بڑا کام ان سے لینا تھا کہ حوزہ علمیہ قم کی بنیاد اس کے بعد رکھی ہے انہوں نے۔ تو ایک بہت اہم چیز ہے کہ وہ نماز سے پہلے، بعد میں نہیں بلکہ پہلے بھی امام حسین کو سلام کیا کرتے تھے۔ امام خمینی کے متعلق مشہور ہے کہ امام خمینی ہر نماز سے پہلے اور ہر نماز کے بعد سید الشہداء سے اظہار عقیدت فرماتے تھے۔ ان کو اس سے پہلے بھی سلام کرتے تھے اور اس کے بعد بھی سلام کرتے تھے، یعنی پہلے بھی زیارت پڑھتے تھے ان کی اور اس کے نماز کے بعد بھی زیارت پڑھتے تھے۔ اور اسی طرح سے آیت اللہ سید عبدالحادی شیرازی کے متعلق بھی ملتا ہے کہ ہمیشہ نماز کی تکبیرۃ الاحرام سے پہلے کہا کرتے تھے السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین۔ فرماتے تھے کہ نماز کی تکبیرۃ الاحرام سے پہلے امام حسین کی زیارت کا مختصر سا جملہ نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کے لیے بہت مجرب ہے۔ اچھا، جو افراد جنہوں نے اس کی پریکٹس کی ہے وہ خود آ کر، یعنی جب یہ بات بتائی گئی تو کتنے لوگوں نے ہمیں بات بتائی کہ واقعتاً ہم نے جب سے یہ کرنا شروع کیا تو ہمارا نمازوں میں خشوع و خضوع پہلے کی نسبت بہت زیادہ بہتر ہو گیا۔ تو بہرحال نماز سے پہلے سلام کرنا، نماز کے بعد سلام کرنا، یہ علماء کی اس میں بھی رائج رہا ہے، اور امام حسین کی خصوصیت اس لحاظ سے زیارت کیوں بنی ہے کہ دین پورا انہوں نے بچایا ہے، تو اس لحاظ سے ان کی یاد کو باقی رکھنے کے لیے یہ چیز رائج ہو گئی، اللہ نے رائج کروا دی۔ اچھا، ایک چیز اور زیارت پڑھنے کے حوالے سے ہے کہ کیا زیارت پڑھتے وقت انگلی سے اشارہ کرنا ضروری ہے؟ انگلی سے تو اب دیکھیے کہ روایت کے اندر بہت سے لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے، بھئی یہ اشارہ انگلی سے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ایک راوی ہے صدیر، اس سے کہا کہ آیا تم ہر روز قبر حسین کی زیارت کرتے ہو؟ تو اس راوی کہتا ہے میں نے کہا میں آپ پر قربان جاؤں، میں نہیں، روز تو نہیں کرتا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ تم کس قدر جفاکار ہو؟ امام نے فرمایا کہ کیا ہر جمعے، ہر ماہ اور ہر سال زیارت کرتے ہو؟ میں نے کہا کچھ سال ایسے تھے جن میں نے زیارت کی تھی۔ امام نے فرمایا صدیر تم لوگ امام حسین کے ساتھ کیسی جفا کرتے ہو؟ پھر امام نے زیارت امام حسین کی فضیلت بتا کے سوال کیا کہ تم ہر جمعے کو 5 مرتبہ اور ہر دن میں 1 مرتبہ روضہ حسین کی زیارت نہیں کرتے ہو؟ میں نے کہا آپ پر فدا ہو جاؤں، ہمارے اور روضہ حسین کے درمیان تو کئی فرسخ کا فاصلہ ہے، یعنی کیسے زیارت کروں؟ تو امام نے فرمایا اپنے گھر کی چھت پر جاؤ، کھلے آسمان کے نیچے، یعنی پھر دائیں بائیں دیکھو اور اپنا سر آسمان کی طرف بلند کرو اور روضہ اقدس کی سمت اشارہ کر کے کہو، یعنی انگلی سے اشارہ،
السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اور اس کے بعد السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جو مختصر ترین نمازیں، جو مختصر ترین زیارت امام حسین ہے. بس اس سے تمہارے لیے ایک زیارت لکھی جائے گی، اور وہ زیارت حج و عمرے کے برابر ہوگی. صدیر کا بیان ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مہینے میں 20 مرتبہ سے بھی زیادہ یہ عمل کیا کرتا تھا. اچھا، اب اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ انگلی سے اشارے کا تذکرہ کئی روایتوں میں آیا، ایک تو اسی روایت کے اندر آیا ہے. اچھا، یہاں پہ ایک چیز اور بتا دی جائے کہ آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ اپنی گھر کی چھت پر جاؤ. یہ چھت پہ جانے کا کیوں ہے؟ ویسے الگ سے تو روایتوں میں نہیں آیا، لیکن علماء نے کچھ حکمتیں اس کی بتائی ہیں کہ دیکھیے اس زمانے میں ادوار تقیہ اتنے سخت گزرے ہیں تاریخ میں کہ وہ یعنی اپنے ہی گھر میں، اب تو خدا کا شکر ہے کہ پورا گھر ہی محبان اہل بیت پر مشتمل ہوتا ہے. پہلے کوئی بھروسہ نہیں ہوتا تھا کہ سگا بھائی دشمن اہل بیت ہے، بیوی دشمن اہل بیت اندر چھپی ہوئی اس کے اندر ہے، اور حاکموں کے جاسوس اس لحاظ سے ہوا کرتے تھے. اب اگر امام حسین کو گھر میں اس طرح سے سلام کریں گے سب کے سامنے تو پکڑ میں آئیں گے، مخبری ہو جائے گی، جان کو خطرہ ہے. تو اس زمانے میں ایک لگتا ایسا ہے کہ ان ادوار تقیہ کی وجہ سے، سخت ترین ادوار کی وجہ سے حکم ہوا کہ کھلے آسمان کے نیچے جاؤ، یعنی کوئی دیکھنے والا نہ ہو. گھر کی چھت پہ چلے جاؤ، عام طور پر وہاں اس طرح سے افراد نہیں ہوتے کہ کسی پر یعنی کسی کی نگاہ اس لحاظ سے نہ پڑے. لیکن یہ کہ کیونکہ روایت میں آیا تو اب بھی بہت سارے زیارات کے سلسلے میں لوگ کھلے آسمان میں یا گھر کی چھت پر جا کر زیارات کو پڑھتے ہیں. لیکن شاید یہ ادوار تقیہ کی وجہ سے ہے کہ جانوں کو بچانے کے لیے ایسا حکم دیا گیا ہو شاید. اچھا، اور روایتوں کے اندر بھی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ دل کی خواہش رکھنے کے باوجود عاشورے کے روز کربلا میں زیارت قبر امام حسین کے لیے حاضر نہیں ہو سکتے. وہ کیا کریں؟ علقمہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ اس بندے کا اجر و ثواب کیا ہے جو کربلا سے بہت دور رہتا ہو اور اس کے لیے روز عاشورہ امام حسین کی زیارت کرنا ممکن نہ ہو. تو امام نے فرمایا وہ بندہ اس دن صحرا میں جائے یا گھر کی چھت پر چلا جائے. صحرا میں جائے، دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی یا گھر کی چھت پر جائے اور ہاتھ سے اشارہ کر کے امام حسین کو سلام کرے. یہاں پہ بھی انگلی سے ہاتھ سے اشارے کا تذکرہ آیا ہے. اور پھر امام کے قاتلوں پر لعنت کرے اور 2 رکعت نماز پڑھے اور توجہ کرے کہ اس کام کو روز عاشورہ ظہر سے پہلے انجام دے. پھر امام حسین کے لیے گریہ ازاری کرے، اگر لوگ گھر میں ہوں تو ان کو بھی امام حسین پر گریہ کا کہے، اپنے گھر میں مجلس عزا برپا کرے. خیال رہے جب بھی اہل خانہ ایک دوسرے سے ملیں تو غم و گریہ کی حالت میں ہوں، اور ضروری ہے کہ بعض اہل خانہ ایک دوسرے کو امام حسین کے غم و مصیبت پہ تعزیت پیش کریں. اور جب وہ ان کہے ہوئے تمام کاموں کو انجام دیں گے تو میں ضمانت دیتا ہوں کہ جو بھی ثواب ذکر ہوا ہے وہ سب خدا ان کو عطا کرے گا. راوی نے کہا کہ میں آپ پر قربان، آپ ان کے لیے ان سب ثوابوں کی ضمانت دیتے ہیں مولا؟ امام نے فرمایا ہاں، اگر اس حکم کے مطابق انجام دیں گے تو میں ضمانت دیتا ہوں. علقمہ کہتے ہیں میں نے امام سے عرض کیا اگر بعض اہل خانہ ایک دوسرے کو تعزیت پیش کریں تو کیا کہیں؟ پھر امام نے پورا وہ جملہ بتایا جو کہ عام طور پہ عظم اللہ اجورنا والا. اب اتنا وقت نہیں کہ اس کو پورا پڑھا جائے. یعنی آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر پورا وہ طریقہ کار کہ اگر کوئی شخص وہاں پر حاضر نہیں بھی ہو سکا ہے تب بھی اس پورے ثواب کو حاصل کر سکتا ہے اس انداز سے جیسے کہ امام نے اس میں تذکرہ کیا ہے. تو اس میں وہی گھر کی چھت پہ جانا یا صحرا میں جانا یا ایسی جہاں پہ لوگ موجود نہ ہوں، پھر ہاتھ کے اشارہ کر کے امام حسین پر سلام کرنا. تو یہ بھی حکم ہو گیا کہ بہت اصل میں لوگ بہت ان چیزوں کا مذاق اڑانے لگے کہ بھئی یہ کیا زیارت ہی تو پڑھنی ہے، اور بہت سے لوگ سیدھا ہاتھ کر کے بھی بالکل کھڑے رہتے ہیں. کیونکہ ہم دور سے زیارت پڑھ رہے ہیں تو روایات جس کے اندر دور سے زیارت پڑھنے کا حکم ہے تو اس میں خاص طریقہ بھی بتایا گیا کہ اس طرح سے خیر ہاتھ چھوڑ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر حدیث کے اوپر عمل ہی ہو جائے اور انگلی سے اشارہ کر دیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے. اچھا، اب یہ جو نماز زیارت کے بعد پڑھی جاتی اس کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ کیوں پڑھی جا رہی؟ دیکھیے عام طور پر اصل زیارت تو وہی ہے نا جو قبر پہ جا کر ہوتی، قبر کے پاس انسان پہنچتا ہے وہاں زیارت پڑھتا ہے. تو دیکھیے نماز زیارت یعنی زیارت کی جو نماز ہے وہ اللہ کے لیے پڑھی جا رہی، کیونکہ نماز ہوتی ہے اللہ کے لیے. ہم کسی امام کو تو سجدہ بھی نہیں کرتے ہیں، نہ ہم کسی امام کی کوئی عبادت کرتے ہیں. نماز پڑھی جا رہی ہے اللہ کے لیے.
تو قبر ایسا نہ ہو کہ شیعت پر یہ الزام لگ جائے کہ یہ لوگ قبر پرستی کرتے ہیں، قبر کو اپنا معبود بناتے ہیں، قبر کو جا کر مثلا سجدہ کرتے ہیں. اس الزام کو ہٹانے کے لیے بھی غالباً کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے اوپر کسی طرح کی قبر پرستی کا الزام لگ جائے، جیسے کہ بہت سے لوگ ابھی تک کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑا ایک حکم اس لحاظ سے ہے کہ انسان 2 رکعت نماز زیارت اللہ کے لیے پڑھے، قبلہ رخ ہو کر اللہ کے لیے، تاکہ تم پر سے الزام ہٹ جائے کہ تم کوئی قبر پرستی کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہو یا ان کو معبود سمجھ کر یہاں پر آئے ہو. جیسے کہ اس کے باوجود بھی یہ الزام خیر لگا ہے، لیکن ہمارے پاس بہت سالڈ اس کے آرگومنٹس ہوتے ہیں، دلائل ہوتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم کوئی قبر پرستی نہیں کرتے ہیں، قبر کی زیارت کا حکم دیا گیا ہے، اور امام حسین کی قبر کی زیارت کو تو الگ سے کتنی کثیر تعداد میں حکم موجود ہے. اور یہاں کر ہم اس عمل سے کہ ہم جو نماز زیارت پڑھ رہے ہیں اس بات کی نفی کرتے ہیں کہ پروردگار، یعنی لوگوں کو بھی اس لحاظ سے ابلاغ کرنے کے لیے کہ ہم صرف عبادت اللہ کی کرتے ہیں اور اسی کے حکم کے تحت یہاں زیارت کے لیے آئیں، تاکہ یہ چیز ہو جائے کہ ہم قبر کی پرستش نہیں کرتے بلکہ اللہ کی پرستش کرتے. اس وجہ سے نماز زیارت کا ایک حکم شاید رکھا گیا ہو. یعنی اس میں مختلف احتمالات ہیں. بہرحال اچھا، اب کیا نماز زیارت سے پہلے اذان و اقامت دی جا سکتی؟ ایک سوال ہے یہ بھی. نماز زیارت سے پہلے اذان و اقامت، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نماز زیارت سے پہلے اذان و اقامت کا کوئی فقہی حکم، کوئی اللہ کا حکم موجود نہیں، غیر مشروع ہے. یعنی مشروعیت اس کی نہیں ہے، شریعت میں اس کا کوئی حکم نہیں ہے. حتیٰ کہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے بھی اذان و اقامت اس کے لیے نہیں دی جا سکتی. یعنی آیت اللہ سیستانی بھی فرماتے ہیں کہ رجائے مطلوبیت کے لیے کم سے کم کوئی ایک حدیث تو ہونی چاہیے. مثلا کوئی ضعیف حدیث ہی اگر ہوتی بالفرض جس کے اندر یہ ہوتا کہ نماز زیارت سے پہلے اذان و اقامت دو، تو مجتہد کہہ دیتا ہے کہ چلو حدیث ضعیف ہی تو ہے، رجائے مطلوبیت کی نیت سے دے دو اذان و اقامت. لیکن یہاں پر کوئی مشروعیت ہی نہیں ہے، کوئی ضعیف سے ضعیف حدیث بھی موجود نہیں. دیکھیے بہت سی اذان و اقامت جس طریقے سے یہ نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے تو الصلاۃ الصلاۃ 3 دفعہ کہا جاتا ہے، لیکن الگ سے کوئی اذان یا اقامت کہنے کا حکم نہیں. وہ بھی اس لحاظ سے روایات میں آیا ہے تو الصلاۃ الصلاۃ 3 دفعہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے اس سے پہلے، لیکن اس میں کوئی مشروعیت نہیں ہے. تو نماز زیارت سے پہلے کسی اذان اور اقامت کی کوئی ضرورت نہیں، اور براہ راست جو ہے وہ نماز زیارت تکبیرۃ الاحرام کہہ کے پڑھی جائے. نماز زیارت کی نیت کیسے کی جائے؟ بس نیت یہی کی جاتی کہ نماز زیارت پڑھ رہے ہیں. اصلاً اس پہ بھی ہماری پوری جو نماز، بہترین نماز کیسے پڑھے گی، جو ایک سیریز چلی تھی تو اس میں نیت کی بھی چیزیں بہت ساری بتائی گئی تھی. تو لوگ عام طور پر نماز زیارت کی نیت، لوگ سوچتے ہیں نیت اس میں بہت زیادہ پورے الفاظ کہنے ضروری ہوتے ہیں. ہم مساجد کے اندر دیکھتے ہیں کہ اتنی دیر تک لوگ نیت کرنے میں لگاتے ہیں کہ پیش امام تقریباً سورہ الحمد بھی ختم کر چکا ہوتا ہے اور یہ نیت بھی ان کی پوری نہیں ہوئی ہوتی. میں نماز پڑھتا ہوں واجب قربتاً، اتنی دیر لگا رہے ہوتے ہیں کہ برابر والے کو بھی آواز آ رہی ہوتی ہے. ہم نے خود اپنی آنکھوں اپنے کانوں سے سنا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں جناب اس طرح سے پوری الحمد نکل چکی ہوتی ہے، ان کی نیت ہی ختم نہیں ہو رہی ہوتی اور ثواب سے بھی محروم ہوتے ہیں. تو ہم بس یہی کہ نماز زیارت پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، اور کس کی پڑھتا ہوں وہ آپ کے دماغ میں ہوتا ہی ہے عام طور پر کہ جو ہم نے مثلا امام حسین کی زیارت پڑھی ہے تو اب میں اس کی نماز پڑھ رہا ہوں. تو اس میں لحاظ سے اس کی الگ سے کوئی خاص الفاظ نیت کرنے کی اس میں ضرورت نہیں. کیا نماز زیارت جماعت سے پڑھی جا سکتی ہے؟ جماعت سے مثلا یہ عام طور پہ دماغ میں آتا ہے کہ پورا کاروان گیا ہوا ہے کسی جگہ اور وہ بعض اوقات جلدی بھی کر رہے ہوتے ہیں. اب ہر شخص کو اگر چھوڑ دیا جائے عام طور پر کہ بھئی نماز زیارت سب لوگ پڑھ لیں تو کوئی دیر سے پڑھ رہا ہے، کوئی اور کاروان کو چلانا ہوتا ہے، تو دماغوں میں آتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ایک جماعت کرا دی جائے تاکہ لوگ فوراً ایک ہی حلے میں فارغ ہو جائیں جلدی سے 2 رکعت نماز پڑھ کے. تو یہ دماغ میں رہے کہ 2-3 صرف نمازوں کو چھوڑ کر کسی بھی مستحب نماز کی جماعت نہیں ہو سکتی. مثلا کوئی کہے کہ نماز جو ہے شب ہے ہم جماعت کے ساتھ پڑھنے، نہیں، مشروعیت نہیں ہے، جائز نہیں ہے اس طرح سے پڑھنا. صرف 2-3 جیسے میں نے کہا، مثلا عیدین کی نماز غیبت امام میں مستحب ہے،
لیکن اصلاً جب یہ واجب نمازوں میں سے ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تو عیدین کی نماز جو ہے واجب ہو جائے گی اس زمانے میں. تو بہرحال لیکن غیبت میں یہ مستحب ہے، لیکن اس کے لیے بھی یہ جماعت کے ساتھ جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے. اسی طریقے سے ایک مستحب نماز ہے، آپ نے سنا ہوگا نماز استسقاء، جو کہ عام طور پر بارشیں وغیرہ نہیں ہوتی ہیں تو اس وقت نماز وہ بھی جماعت سے پڑھی جاتی ہے. اس کا استثناء ہے، اس کا الگ سے روایت میں آیا ایکسیپشن ہے وہ. اور ایک نماز اور ہے جس میں علماء میں تھوڑا سا ایک اختلاف ہے، اگرچہ آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خوئی وہ تو کہتے ہیں کہ اشکال ہے اس نماز میں، وہ ہے نماز عید غدیر کے روز. جو نماز عید غدیر ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھنا ایک مستحب نماز ہے، تو اس کو جماعت سے پڑھنا. لیکن آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں اشکال ہے جماعت میں، یعنی جماعت صحیح نہیں ہے اس کی. آیت اللہ خوئی بھی یہی فرماتے تھے، اور بہت سے علماء تو منع کرتے ہیں اس سے. رہبر معظم کا فتویٰ ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جا سکتی، آیت اللہ سیستانی کی اشکال ہے. لیکن پھر بھی اس پہ کیا کرتے ہیں لوگوں کا ایک دم سے بہت زیادہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ جب عید غدیر آئے گی تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے پہلے لوگ بہت زیادہ اس کے خلاف لکھنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ آیت اللہ سیستانی نے اشکال لگایا ہے، رہبر معظم نے بھی فتویٰ دیا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. دیگر اگر مراجع کو دیکھیں تو بہت سے مراجع اس نماز کو جماعت سے پڑھنے کے قائل ہیں. جیسے میں نے کہا کہ فقہی مسئلہ اختلافی ہے، تو دوسرے مراجع اور ان کے مقلدین کو اسپیس دینی چاہیے. یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ بھائی کیونکہ میرے مرجع اس کو منع کر رہا ہے تو بس میں یہ نا سب پہ لاگو کروں گا اور اس کی تبلیغ کروں گا کہ اس کے علاوہ ہر مرجع کی بات غلط ہے. یہ ایک بہت عجیب و غریب اور ایک غلط رجحان پیدا ہو گیا ہے. ہر مرجع کو اس لحاظ سے اس کے فتوے کا ایک احترام ہے، وہ والا احترام لوگوں کو دینا چاہیے. تو مثلا آیت اللہ بہجت کہتے تھے رجائے مطلوبیت کی نیت سے، جو کہتے تھے کہ نماز عید غدیر جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے. اور اسی طریقے سے آیت اللہ صافی گل پائیگانی تو مستحب سمجھتے ہیں کہ نماز عید غدیر کو جماعت کے ساتھ پڑھا جائے. آیت اللہ صادق روحانی جو ہے موجودہ مجتہدین کی اس میں آتے ہیں زندہ مراجع میں سے، وہ بھی اس بات کے جو ہے وہ قائل ہیں کہ اس کو پڑھا جا سکتا ہے. تو بہرحال یہ ایک دماغ میں رہے. تو لیکن نماز زیارت جو ہے مستحب نماز ہونے کی بنا پر یہ اس قانون کے اندر آتی ہے، کوئی مستحب نماز جماعت سے نہیں پڑھی جا سکتی. اور وہ جو 2-3 استثناءات میں نے پیش کیے ہیں وہ عام قانون کے اندر ایکسیپشن ہے، استثناء ہے. وہ قانون یہی ہے کہ کوئی مستحب نماز جماعت سے نہیں پڑھی جا سکتی. وہ 2-3 ایکسیپشن آئے ہیں، ان کو چھوڑ کر باقی ہر جگہ قانون چلے گا، اور یہ نماز زیارت پر بھی چلے گا. اب یہاں ان لوگوں کے حوالے سے پھر کہہ رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ بات کو مختصر رکھا کریں، تو اس کا یہ کہ نماز زیارت جماعت سے نہیں پڑھی جا سکتی. لیکن اسی کے پیٹ میں یہ والا مسئلہ تھا کہ کچھ 2-3 نمازیں ایسی ہیں کہ جن میں ایک ایکسیپشن ہے. ایسا اب مختصر اگر بات کریں گے تو لوگ فوراً نیچے مثلا درس کے نیچے کمنٹس میں لکھنا شروع ہو جاتے ہیں نماز عیدین بھی تو مستحب ہے، تو اس کے اندر وہ بھی تو جماعت سے پڑھی جاتی ہے. تو ساری چیزیں جب آئیں گی تو ہر ایک تفصیل آئے گی اس کی. پھر اگر کم کہیں گے وہ کہیں گے نماز عید غدیر، تو وہ کہیں گے وہ تو اشکال لگا ہے، تو ہم نے یہ بھی بتا دیا ان کا اشکال ہے، ان کا فتویٰ ہے، وہ مستحب قرار دیتے ہیں، وہ رجائے مطلوبیت قرار دیتے ہیں. اب بات طویل ہو گئی. تو وہ بات اگر واضح بالکل کرنی ہے تو کچھ نہ کچھ تفصیل میں تو اس لحاظ سے جانا پڑتا ہے. اس لحاظ سے زیارات کے سفر میں ایک اور بھی ہے کہ حائضہ عورت، اصل میں اس کو صحیح اس کا وہ ہے حائض عورت کے لیے حرم عائمہ میں داخل ہونے کا کیا مسئلہ ہے. دیکھیے صحن اور ہال میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں داخل ہونا جائز. یعنی ایسا نہیں کہ وہ بالکل اس مین دروازے سے انٹرنس سے داخل ہی نہیں ہو سکتی، نہیں ایسا نہیں. وہ فرماتے ہیں اندر بھی آ سکتی ہے، صحن میں آ سکتی ہے، ہال میں آ سکتی ہے، لیکن احتیاط واجب کی بنا پر وہ 4 دیواری جس میں ذریعہ مبارک ہے، وہ کمرہ، اس میں احتیاط واجب ہے کہ داخل نہیں ہو سکتی. اور فرماتے ہیں حکم خاص معصومین سے مخصوص ہے، لیکن جو دیگر اور مقدس مقامات ہیں، یعنی جو امام زادے ہیں مثلا یا اصحاب ائمہ ہیں، جیسے مثال دی ہے اس کے اندر بھی کہ یعنی یہ تو ہم نے یہ آیت اللہ سیستانی نے نہیں لکھا ہے، بلکہ بیچ میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس بات سے، جیسے عبداللہ شاہ غازی ہیں، یہاں کے لیے حکم نہیں، یہاں پہ حائض عورت جا سکتی، حتیٰ بی بی معصومہ قم کے اس میں بھی جا سکتی، اور بلد میں جو سید محمد ہیں اس میں بھی جا سکتی ہے، قبر کے قریب تک بھی جا سکتی ہے. ہاں ویسے اس کو اچھا نہیں لگ رہا ہے اور دور سے زیارت کر لے، وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
آیت اللہ بہجت وغیرہ بھی اس میں ایک احتیاط لگاتے تھے. تو لیکن آیت اللہ سیستانی وغیرہ یا رہبر وغیرہ بھی، رہبر معظم یہی فرماتے ہیں کہ صحن اور ہال وغیرہ کے اندر یا وہ جگہیں جو مسجد کے اندر شامل ہیں، مسجد میں بھی ہوتا ہے کہ ایک دروازے سے داخل ہو کر بغیر ٹھہرے دوسرے دروازے سے نکل جائیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ 2 دروازے ہوں. یہ نہیں ہو کہ ایک ہی دروازہ ہے، ہم اندر داخل ہوئے، کونے تک گئے یا چکر لگایا اور پھر وہاں سے پھر واپس اسی دروازے سے واپس آ جائیں. نہیں، پھر اندر داخل نہ ہو. یہ اس وقت ہے کہ جب 2 دروازے ہوں، ایک دروازے سے داخل ہوں اور دوسرے دروازے سے باہر نکل جائیں. تو یہ وہاں زیارت کے حوالے سے ایک یہ مسئلہ آتا ہے. اچھا، حالت حیض میں، حیض و نفاس میں زیارت اور نماز زیارت کا کیا حکم ہے؟ تو زیارت تو کی جا سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ نماز زیارت پڑھنا حرام ہے. نماز زیارت نہیں پڑھی جا سکتی، کیونکہ نماز ہے، اس کے لیے خاص طہارت کی شرط ہے، خواہ وہ مستحب نمازی کیوں نہ ہو. لیکن زیارت کی جا سکتی ہے، اور وہی ہے کہ دور میں صرف زری والے کمرے کی حد تک اس میں نہ جائیں، باقی دور سے زیارت کر سکتے ہیں، بس اس کمرے کی حد تک نہ جائیں. صحنوں میں یا رواق وغیرہ جو ہیں اور جو ہال بنے ہوتے ہیں یا وہ جگہیں جو مسجد کے حکم میں، صرف وہاں مسجد کے حکم میں جا تو سکتی ہے، لیکن اس میں پھر یہی ہے کہ گزرتے ہوئے چلے جائے، ٹھہرے نہیں. ایسا نہ ہو کہ کسی سے رک کے بیچ میں بات چیت کرنا شروع کر دی ایک جگہ پہ کھڑے ہو کر، یہ حرام ہو جائے گا بغیر ٹھہرے. کیونکہ یہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی وغیرہ میں بھی کہ عورت کبھی وہاں جائے اس وقت پاک ہو، لیکن مسجد میں اندر جا کر وہ اس کیفیت کے اندر اگر ہو جائے تو واجب ہے کہ فوراً نکلے وہاں سے. اچھا، نکلنے کے لیے بھی تو اتنا طویل چلنا پڑتا ہے، تو بعض اوقات ایک تیمم کا بھی حکم وہاں پر آتا ہے، جو کہ ابھی موقع نہیں کہ اس کو بیان کیا جائے، کیونکہ یہ جو چل کر واپس بھی نکلنے کے لیے جائے گی تو اس میں بھی یہ اندر تو آ گئی ہے اس کے، تو پھر یہ ہے کہ اس وقت جو ہے تیمم کیا جائے. خیر، تو یہ ایک فقہی حکم ایک آتا ہے. اچھا، اسی طرح سے کیا حیض و نفاس کی حالت میں زیارت عاشورہ اس کا سجدہ انجام دیا جا سکتا ہے؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں، زیارت عاشورہ بھی پڑھی جا سکتی ہے اور اس کا سجدہ بھی کیا جا سکتا ہے. صرف اس کا جو سجدہ کرنا یہ نماز کے حکم میں نہیں ہے. نماز زیارت نہیں پڑھی جا سکتی، لیکن زیارت عاشورہ کا جو سجدہ ہے وہ انجام دیا جا سکتا ہے اور خود زیارت پڑھی بھی جا سکتی ہے. اچھا، اب جو یہ ہے کہ نماز زیارت ہے، اس میں پڑھا کیا جائے، کیا پڑھا جائے اس میں؟ تو دیکھیے، نماز زیارت ویسے مختصر ترین تو یہ ہے کہ آپ نماز فجر کے طریقے پہ اس کو پڑھ سکتی ہیں. جس طرح فجر کی نماز پڑھتی ہیں اسی طرح نماز زیارت ہے. بلکہ فجر میں تو دوسرا سورہ بھی ایک پڑھنا ہوتا ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ صرف سورہ الحمد پہ بھی اکتفا کر سکتی ہیں، اور خود نماز زیارت بھی یہ چلتے پھرتے بھی پڑھی جا سکتی ہے اور سواری پہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے بھی پڑھی جا سکتی ہے. قبلہ رخ ہونے کی شرط بھی نہیں ہوتی ہے اگر حرکت کی حالت میں پڑھی جا رہی ہو تو، اور استقرار بھی شرط نہیں ہے ہلتی ہوئی حالت میں سواری پر یا پیدل چلتے ہوئے، اس لحاظ سے پڑھی جا سکتی ہے. تو نماز زیارت کوئی اگر اتنا وقت نہیں ہے تو آپ نے جلدی سے زیارت پڑھی، اس کے بعد گاڑی میں آپ بیٹھ گئیں اور اس کے بعد اس میں قبلہ رخ، گاڑی اگر قبلے کے برخلاف بھی جا رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، تو نماز زیارت اس لحاظ سے پڑھی جا سکتی ہے. البتہ نماز زیارت میں کیا پڑھا جائے یہ تو بھی آ گیا کہ کم سے کم، لیکن بہت سے لوگ اس پہ ذرا قانے نہیں ہوتے، کہتے نہیں مستحبات والی چیز بھی بتائیں. تو اس میں یہ پھر یہ مفاتی کے اندر بھی ہے کہ نماز زیارت میں مستحب یہ ہے یا بہتر یہ ہے کہ الحمد کے بعد پہلی رکعت میں سورہ یاسین پڑھی جائے اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ رحمان پڑھی جائے. تو یہ اس انداز سے اس نماز کو پڑھا جا سکتا ہے. تو یہ نماز زیارت میں کیا پڑھا جائے، یہ ایک چیز آئی. اچھا، اب نماز زیارت پڑھنے کی جو بہترین جگہیں ہیں یہ کون سی ہیں؟ دیکھیے، بہترین جگہیں جیسے کہ مثلا اگر کوئی شخص قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد وآل محمد، تو وہاں تو روضہ رسول سب سے بہترین جگہ کہ نماز زیارت بھی آپ وہیں پر پڑھیں. لیکن ظاہر ہے کہ وہ وہاں پر لمیٹیشن ہے، قبر رسول کے قریب کوئی اس لحاظ سے جانے نہیں دیتا ہے، نہ وہاں جانے کا اس لحاظ سے کوئی رستہ ہے جہاں عام طور پر لوگ نماز پڑھتے ہیں، بس وہاں پڑھ سکتا ہے وہ روضہ رسول میں کسی بھی جگہ. لیکن دیگر جو معصومین ہیں ان کے سرحانے
نماز پڑھنا کی جو جگہ ہے وہ ہے ان کا سرہانہ. سر اقدس جس جگہ پر ہوتا ہے اس میں قبلہ رخ ہو کر اس کے پیرالل جو ہے وہ نماز پڑھی جائے. یعنی یہ نہ کرے کہ قبر معصوم کو پیچھے اگر وہ کر رہا ہے، مثلا قبر کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا اور وہاں جا کر اس نے نماز شروع کر دی، جیسے کہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ان کی قبر سے ذرا سا آگے والا حصہ بھی مسجد کے اندر جو ہے وہ آگے ہے، اور اس میں پیش امام حضرات بھی اکثر وہاں پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں اور پیچھے لوگ بھی وہاں پہ نماز پڑھنے لگتے ہیں. تو خیر وہ اگر وہ بالکل سامنے نہیں ہے قبر کے اور دائیں بائیں ہٹ کر ہے، لیکن پھر بھی یہ پیغمبر سے آگے بڑھنے کے لحاظ سے ایک چیز ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے نہ کرے کہ اگر قبر معصوم کو اس نے پیچھے کر کے نماز پڑھی، اچھا اس میں ضروری نہیں صرف نماز زیارت، کوئی بھی نماز اگر وہ پڑھ رہا ہے تو اس کو اگر عرف میں توہین معصوم سمجھا جا رہا ہے تو پھر یہ کام جائز نہیں ہوگا. اچھا یہ ہوا تھا 13ویں صدی ہجری میں، ایک فرقہ، ایک گمراہ فرقہ ہے، فرقہ شیخیہ. اس نے قبر یا حرم ائمہ کو قبلہ بنا کر نمازیں شروع کر دی. یعنی قبلہ اور نمازی کے درمیان میں قبر کی طرف رخ کر کے جو ہے وہ نماز پڑھنی شروع کر دی تھی. یعنی قبلہ تو اپنی جگہ پہ ہے، قبلہ رخ پڑھ رہے ہیں، لیکن درمیان میں قبر معصوم ہے اور پھر اس کے پیچھے کھڑے ہو رہے ہیں. تو بہرحال اس سے شیعوں پر اس لحاظ سے ایک شرک وغیرہ اور اس طرح کے بہت سارے الزامات بھی لگے، لیکن جو صحیح العقیدہ شیعہ تھے تو وہ یہی نظریہ اس کے اندر ہے کہ سرہانے پڑھی جائے، لیکن یہ نہیں کہ آپ قبر کو قبلہ قرار دے دیں. یہ والا طریقہ صحیح نہیں ہے. تو بہرحال سب سے بیسٹ جگہ نماز زیارت پڑھنے کی وہ ہے سرہانہ معصوم کی قبر کے. اچھا اب ایک یہ، اچھا قبر امام کے قریب نماز حاجت پڑھنے کا بھی بہت ثواب ہے. ابن قولوی نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت نقل کی کامل الزیارت، اللہم صلی علی محمد. اس قدر امام کی قبر کے قریب تاکید ہے کہ امام نے فرمایا کہ آپ نے ایک شخص سے فرمایا کہ اے فلاں، جب تمہیں کوئی حاجت درپیش ہو تو امام حسین کی قبر شریف کے نزدیک جا کر 4 رکعت نماز پڑھو، 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے، اور پھر اپنی حاجت کو طلب کرو، کیونکہ وہاں فریضہ نماز کا پڑھنا حج کے برابر اور نافلہ نماز کا پڑھنا عمرے کے برابر. سرہانے، اچھا کوئی بھی جہاں کہیں بھی 4 رکعت، 8 رکعت، 20 رکعت اس طرح سے نمازوں کا تذکرہ آتا ہے تو یہ بات یاد رکھیے کہ وہاں ہر جگہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید ایک تشہد و سلام کے ساتھ ساری نمازیں پڑھنی، 20 رکعت، 4 رکعت نہیں. ہمیشہ جب بھی نماز مستحب کی بات ہوگی تو سوائے ایک دفعہ، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ شاید آ چکا ہے ذکر، نماز اعرابی ہے وہ 4 رکعتی نماز ہے، وہ استثناء ہے. اسی طریقے سے نماز وتر ہے وہ 1 رکعت ہے، یا 3 رکعت بھی ہوتی ہے. نماز شف اور وتر کو ملا کے پڑھا جا سکتا ہے یا غفیلہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جا سکتا ہے، تو وہ استثناءات ہیں. جیسے میں نے کہا کہ قانون ہمیشہ ایک ہوتا ہے، پھر چند ایکسیپشنز ہوتی. کوئی شخص گھر سے باہر نہیں نکلے گا کرفیو میں، لیکن قانون نافذ کرنے والے ادارے مستثنیٰ ہیں. کوئی بھی لاک ڈاؤن میں باہر نہیں نکلے گا، لیکن فلاں لوگ نکل سکتے ہیں. یہ ایکسیپشنز ہیں، یہ ہر قانون میں ہوتے ہیں. کوئی قانون ایسا نہیں ہے، کوئی عموم ایسا نہیں ہے جو تخصیص خوردہ نہ ہو، کوئی لا ایسا نہیں جس میں کوئی ایکسیپشن نہ ہو. تو اسی طریقے سے یہ اس میں بھی یہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ 4 رکعتی نماز اس طرح سے پڑھو جا کر، اور قبر امام حسین کے قریب جا کر اس نماز کو پڑھو. اس کی تاکید آئی ہے. اچھا اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اس سرہانے کے معنی یہ ہیں کہ جس طریقے سے وہ لیفٹ سائڈ پر قبر مبارک ہے تو اس طرف ہو کے، یعنی ان کے سرہانے لیکن قبلہ رخ ہو کے اس طرح سے نماز پڑھی جائے، یہ بیسٹ طریقہ کار ہے اس کا. اچھا اسی طرح سے چھٹے امام سے دریافت کیا گیا کہ جو شخص قبر حسین کے پاس نماز پڑھے اسے کتنا اجر و ثواب ملے گا. امام نے فرمایا جس نے ان کے پاس 2 رکعت نماز عطا کی، وہ اللہ سے جس چیز کا بھی سوال کرے گا وہ اسے عطا ہو جائے گی. جو چیز جا کر مانگے، اگر قبر امام کے پاس جا کر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی یا اس کے بعد دعا کی تو اس کو جو چیز مانگے وہ ضرور اس کو عطا کر دی جائے گی. تو اس لحاظ سے
قبر امام کے پاس جا کر اس کا ثواب ہے، خاص طور پہ سرانے والی جگہ. یہ تو وہی والی چیز آ گئی. اچھا، اب ایک سوال اور اس میں یہ آتا ہے کہ نماز زیارت سے پہلے پڑھی جائے یا بعد میں پڑھی جائے؟ یہ ایک بڑا ایک اہم سوال. نماز زیارت سے پہلے پڑھی جائے یا بعد میں پڑھی جائے؟ تو دیکھیے یہ بات اس کے اندر ہے کہ پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہے اور بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے. پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہے اور بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے. البتہ اس میں آیت اللہ وحید خراسانی نے ایک بات کہی ہے، وہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ بعض زیارات میں پہلے نماز زیارت پڑھنے کو حکم ہے پھر زیارت کرنے کا، اور بعض میں پہلے زیارت کا حکم ہے، نماز زیارت بعد میں پڑھی جائے. تو بہرحال کسی بھی طور پر پڑھ سکتے ہیں، پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور چاہیں تو نماز زیارت کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے. لوگ بہت سوال کرتے ہیں کہ اگر نماز زیارت کیا پڑھنی ضروری ہے؟ ہم نے صرف زیارت پڑھ لی، صرف زیارت عاشورہ پڑھ لی، تو کیا نماز پڑھنا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ ضروری نہیں، لیکن بہتر ہے کہ پڑھی جائے. اور آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ زیارت پڑھنے سے پہلے بھی نماز زیارت پڑھ لی جائے اور اس کے بعد بھی پڑھ لی جائے. اولا اور بہتر یہ ہے. ضروری تو کوئی بھی نہیں کہتا ہے، لیکن بہتر اس کو سمجھا گیا ہے. اور بعض فقہا فرماتے ہیں کہ اگر دور سے زیارت پڑھ رہے ہوں تو پہلے نماز زیارت پڑھیں اور زیارت اس کے بعد پڑھیں، اور اگر قبر کے قریب سے پڑھ رہے ہوں تو پہلے زیارت کر لیں، تو پہلے زیارت پھر نماز زیارت. یعنی یہ ایک تھوڑا سا فرق بعض فقہا نے کہا. لیکن بہرحال مختصر یہ کہ پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور چھوڑ بھی سکتے ہیں. اب آپ کے اوپر ہے کہ جس طرح سے چاہیں اس پہ عمل کر سکتے ہیں. اچھا، کیا دور سے نماز زیارت پڑھنے کا بھی حکم ہے؟ تو دیکھیے بعض روایات میں یہ ہے، اس سے پہلے جو آپ نے سنی تھی کہ اگر کوئی شخص وہاں نہ پہنچ سکے، ہم نے جو 2 روایتیں آپ کی خدمت میں پیش کی تھی تو اس میں بھی ہم نے کہا تھا کہ نہیں، اس طرح سے زیارت پڑھو اور 2 رکعت نماز پڑھنے کا اس میں حکم تھا. تو بہرحال دور سے بھی زیارت کی نماز جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے. اچھا، اب آیت اللہ سیستانی سوال پوچھا گیا اگر معصومین میں سے کسی کی زیارت دور سے کی جائے تو کیا اس صورت میں بھی نماز زیارت پڑھنی مستحب ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا رجائے مطلوبیت کی نیت سے مستحب ہے. یعنی جو اس کی روایات ہیں وہ اتنی ثابت نہیں ہیں کہ اس کے لیے مستحب ہونے کا فتویٰ دیا جا سکے. دور سے جو زیارتیں پڑھی جاتی ہیں، جیسے ہم اپنے ملک میں یہاں پر نماز زیارت پڑھ رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے پڑھ لیں، کیونکہ روایت تو آئی ہے جیسے کہ ابھی آپ نے، لیکن وہ اتنی قوی نہیں ہے کہ اس کو یہ کہیں کہ حکم خدا یہ ہے کہ دور سے بھی اگر کوئی شخص زیارت کر رہا ہو تو نماز زیارت پڑھی جائے. تو فرماتے ہیں مستحب، یعنی ثواب ملے گا اس کو، لیکن رجائے مطلوبیت کی نیت سے پڑھے. مستحب و برجائے المطلوبیہ، یعنی رجائے مطلوبیت کی نیت سے مستحب قرار دیا، یعنی خاص مستحب ہونے کی نیت نہ کریں بلکہ رجائے مطلوبیت کی نیت کریں. نہیں، وہ بھی رجائے مطلوبیت کی نیت سے پڑھیں، وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی. آپ کو غلط فہمی تھی تو کوئی انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا. اچھا، اب یہ کہ اگر دور سے زیارت عاشورہ پڑھی جائے تو کیا نماز زیارت مستحب ہے؟ تو چاہے زیارت عاشورہ دور سے پڑھی جائے، وہی والی چیز آ جائے گی یہاں پر کہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے آپ نماز زیارت جو ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں. دور سے مراد یہ کہ دوسرے ملک میں، کیونکہ وہیں پر اگر آپ موجود ہیں تو آپ قبر امام کے قریب ہیں، یہ قریب شمار ہوگا. شہر نہیں، یعنی روضے کے حد تک اندر تو آپ یہ شمار ہوگا کہ آپ قبر امام کے پاس ہیں. ہوٹل کی بات نہیں، وہ پھر بھی دور میں چلا جائے گا. یعنی آپ جہاں پر موجود ہیں قبر امام کے قریب، اس روضے کے احاطے کے اندر جہاں نمازیں وغیرہ پڑھی جاتی ہیں، تو وہ تو قریب شمار ہوگا. رجائے مطلوبیت کی یعنی امید ثواب میں، انشاءاللہ ثواب دے گا اللہ. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر ہم کہیں مستحب ہے تو اس کا معنی یہ کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ مستحب کی نیت سے پڑھو.
کیونکہ روایت اس قدر قوی نہیں ہے اس سلسلے میں سند کے اعتبار سے کہ اس پر مستحب ہونے کا فتویٰ دیا جائے. لیکن رجائے مطلب روایت تو ہے نا موجود. ہمارے ہاں ایک چیز یہ بھی ہے کہ عام طور پر ضعیف روایتوں کو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ضعیف روایت کے معنی یہ ہیں کہ ضعیف روایت جھوٹی روایت ہے اور اس کو ایک حقیقت آمیز روایت ضعیف. ہر شخص ہر جوان جو ہے نا انٹرنیٹ کے اوپر وہ جو ہے وہ ضعیف روایتوں کا ٹھپا لے کے جو ہے نا یہ روایت ضعیف وہ روایت ضعیف. ضعیف کے معنی جھوٹی روایت نہیں ہوتا ہے. ضعیف پہ علماء نے فتوے دیے ہیں. رسالہ عملیہ آپ کے ضعیف روایتوں کے مستحبات سے بھرے ہوئے ہیں اور وہ مراجع حتیٰ کہ خود ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں کہ بہت سے میں ان کی چیزوں کا ذکر بھی نہیں کروں گا. نماز میں کتنی ہی رائج چیزیں ایسی ہیں جو ضعیف روایت سے ثابت ہیں جو آپ سمیت تمام بڑے بڑے علماء تک ان کے اوپر عمل کرتے ہیں. لیکن ایسا نہ ہو کہ بتانے سے آپ کا اور استخفاف ہو جائے, آپ کہیں گے اچھا یہ تو ضعیف روایت ہے تو چلو چھوڑو اس کو, ثواب سے بھی آپ محروم ہو جائیں. تو کتنی نماز کے اندر ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ ضعیف روایت سے ہیں, لیکن ضعیف روایت جھوٹی روایت نہیں ہوتی, تو اس کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے میں بیچ میں بات آ رہی, بہت سارے تاریخی واقعات بھی ہوتے ہیں. تاریخی واقعات کے لیے بھی واجب و حرام کی جو روایتیں ہوتی ہیں یا عقائد کی جو روایتیں ہوتی ہیں ان کا صحیح السند ہونا ضروری ہے. وہ ہم ضعیف روایت پہ نہیں بنا سکتے کہ یہ حرام ہے فلاں چیز کیونکہ ضعیف روایت میں آئی ہے, نہیں. یا کوئی چیز واجب ہے بلکہ مستحبات اور مکروہات کے اندر بھی مستند روایت کو آغا سیستانی آیت اللہ خوئی وغیرہ اس میں ذرا سختی کے قائل ہیں, جب بھی وہ رجائے مطلوبیات یا احتیاط مستحب وغیرہ کی چیزیں کی اصطلاحات بہت آتی ہیں. جہاں بھی سمجھ جائیں جہاں مجتہد کہہ رہا ہے احتیاط مستحب ہے یا اس کام کو رجائے مطلوبیت کی نیت سے کیا جائے, اس کا مطلب ہے کہ اس سلسلے میں مستند اور معتبر روایت موجود نہیں. روایت موجود ہے لیکن اتنا ثابت نہیں ہے کہ اس پہ فتویٰ دیا جا سکے مستحب ہونے کا. خیر, اب آگے بڑھتے ہیں. کیا واجب نماز میں, یہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہی ہے نماز زیارت, ابھی میں آپ کی طرف ہم جائیں گے, پہلے اس کا ایک بیس بنا لیں کہ کیا واجب نماز میں کسی اور کی نیابت کی جا سکتی ہے؟ واجب نماز میں بھائی کوئی زندہ آدمی ہے, حتیٰ کہ خواہ وہ مجبوری کیوں نہ ہو گیا ہو, بھائی اب تو یہ بیچارہ کوما میں ہے, ڈاکٹر نے بھی کہہ دیا کوما سے کبھی باہر نہیں آئے گا. بہت سے لوگ ابھی حال ہی میں جب سے کووڈ وغیرہ پھیلا ہے تو وینٹیلیٹر پہ لوگ ہوتے ہیں, کتنے سوالات آتے ہیں کہ ان کی نمازیں خوب قضا ہو رہی ہیں تو کیا اب تو یہ واپس آنا بھی ان کا مشکل ہے, اور اسی میں ڈاکٹروں نے کہا کہ نکال لیا جائے گا کبھی بھی, تو یہ جو نمازیں ان کی قضا ہو رہی ہیں تو کیا ان کی ابھی نمازیں پڑھوا دیں؟ تو کوئی بھی شخص جو کہ زندہ ہو, چاہے وہ عاجز ہی کیوں نہ ہو اپنی نماز پڑھنے سے, اس کی نیابت میں کوئی واجب نماز نہیں پڑھی جا سکتی. واجب روزہ نہیں رکھا جا سکتا. ابا آپ کبھی مثلا رکھ ہی نہیں سکتے روزے, بیماریاں بھی اس قدر ہیں, ضعیف العمری بھی اس قدر زیادہ ہے, اب امکان بھی نہیں ہے کہ کبھی روزہ رکھنے قابل ہوں, تب بھی اپنی زندگی میں وہ پیسے دے کر اجارے پہ یا ویسے ہی مفت کسی سے روزہ نہیں رکھوایا جا سکتا. صرف ایک عبادت ایسی ہے اور وہ ہے اگر کوئی شخص واقعتاً اب حج کرنے سے معذور ہو جائے, اب یہ حج کر ہی نہیں سکتا, اب یہ بالکل فالج ہو گیا اس کو, اور اس کے اوپر حج بھی واجب تھا پہلے سے, یہ نہیں کہ فالج ہونے کے بعد اس کے اوپر حج واجب ہوا ہے, نہیں, پہلے سے حج واجب تھا, جانا تھا اس کو, لیکن پھر اس کے بعد یہ ایسا بیمار پڑا کہ اب نہیں جا سکتا, لیکن حج پہلے واجب ہو چکا تھا. تو اب یہ کیا ہے کہ اب یہ زندہ ہے لیکن یہ کسی کو نائب بنا کر حج پہ بھیج سکتا ہے. تو حج واجب ذرا اس میں ایک ایکسیپشن ہے, لیکن اس میں وہ والا چیز نہیں کہ کسی کو اگر نائب بنا کے بھیج رہا ہے تو وہ ہمارے ہاں عام طور پہ ہوتا ہے کہ وہ بٹن خالہ جو ہیں وہ کافی بیچاری وہ ہو گئی ہیں اور غریب بھی ہیں اور یہ جا بھی نہیں سکتی ہیں حج پہ, تو چلو ابا کا حج ان سے کروا دیا جائے. نہیں, اس قسم کا نہیں, یعنی جس کسی کو بھی بھیجا جائے تو کم سے کم یعنی مسائل فقہ کے اعتبار سے اور حج کے اور نیابت کے احکام سے بھی وہ واقف ہو, وضو غسل وغیرہ اس کا صحیح ہو, نمازیں صحیح ہوں. ایسے ایسے ہم نے نیابت پہ حج کرنے والے افراد دیکھیں گے, ان کے تو نیابت تو چھوڑیے, وہ اپنی ہی نمازیں ان کی ساری غلط ہیں, اپنے وضو سارے غلط ہیں ان کے, اور وہ کسی اور کے نیابت لے کے وہاں پر آئے ہوئے ہیں. تو بہرحال کسی اس کے لحاظ سے بھیجنا چاہیے. اور بعض اوقات تو حج کے اندر اس قسم کی چیزیں بھی آ جاتی ہیں کہ 2-3 مراجع تقلید کی تقلید کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے. مثلا ہم جو حج پہ نیابت پہ آیا ہوا ہے وہ کسی اور مجتہد کی تقلید میں ہے, جس نے بھیجا ہے وہ کسی اور کی تقلید میں ہے, اور مرحوم کسی اور کی تقلید میں تھے, یا جو مرحوم کسی کی تقلید ہی نہیں کرتے تھے. تو بعض اوقات دو اس طرح سے عمل کرنا ہوتا ہے کسی بھی مرجع کی خلاف ورزی نہ ہو کچھ مسائل کے اندر, یعنی اس طرح کی صورتحال بھی ہو جاتی ہے. تو جو نائب ہے وہ اتنے سارے لوگوں کے مسائل سے بھی واقف ہونا چاہیے.
تو تفصیلات اس کی اپنی جگہ کے اوپر آتی ہیں بہرحال. تو زندہ کی طرف سے واجب حج میں نیابت ہو سکتی ہے. اچھا کیا مستحب نماز میں کسی مردہ کی نیابت میں پڑھی جا سکتی ہے؟ جواب ہے کہ جی ہاں، مستحب نماز مردہ کی نیابت میں پڑھی جا سکتی. تو مثلا اگر کوئی شخص زیارت اپنے مرحوم والدین کی طرف سے کر رہا ہے یا مرحوم رشتہ داروں کی طرف سے کر رہا ہے اور ان کی نیابت میں زیارت اس نے پڑھی ہے تو اس کی نماز زیارت کی نیابت بھی ہو سکتی. یعنی مستحب نماز میں کسی مردہ کی نیابت میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، تو نماز زیارت بھی پڑھی جا سکتی. یعنی انسان پہلے سے نیت کر لے کہ میں یہ جو نماز ہے یہ میں فلاں فلاں کی نیابت کے اندر پڑھ رہا ہوں. جی جی بالکل، ابھی میں اسی پہ آ رہا ہوں. ہاں وہ ابھی آ رہا ہے نا، جیسے ابھی تو اس میں اب آ گیا کہ کیا ایک ہی زیارت و نماز کو مختلف لوگوں کی نیابت میں پڑھا جا سکتا ہے. یعنی ایک ہی زیارت ہے اور نماز زیارت، لیکن ہم نے بہت سارے پورے گروپ ہے. دیکھیے ہمارے ایک چیز ایک اور بھی پتہ نہیں ابھی فی الحال شاید اتنی رائج نہیں ہوئی. لوگ کہتے ہیں میرے پاس اتنے پیسے ہوں گے تو میں زیارت کے لیے جاؤں گا. بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے افراد مل کے زیارت کے پیسے ایک پول بنا لیں، جمع کریں اور کسی ایک شخص کو اپنے نیابت میں زیارت پہ بھیج دیں. اب یہ کیا ہوگا، یہ سب لوگوں کی طرف سے نائب بن کر آیا ہے. یہ جو زیارت کرے گا اس کا ثواب سب کو ملے گا، اور یہ جو نماز زیارت پڑھے گا سب کی نیابت میں پڑھے گا. یعنی ایک پورے گروپ کی طرف سے بھی ایک شخص نیابت کر سکتا ہے. تو زیارت اور اس کی نماز. اچھا اس میں بھی ایک اور چیز بہتر ہے کہ بیان کر دی جائے کہ جو عام مستحبات جتنے ہیں اس میں نیابت بھی ہو سکتی ہے اور ہدیہ بھی کیا جا سکتا ہے. دیکھیے ایک تو ہوتی ہے نیابت کہ میں فلاں کی طرف سے یہ نیک عمل کر رہا ہوں، یہ نیابت ہو گئی. اور ایک ہوتا ہے ہدیہ کہ عمل تو ہم نے خود ہی کیا ہے اپنا، لیکن اس کے بعد ثواب ہدیہ کر دیا فلاں کو. یہ دونوں چیزیں بالکل جائز ہیں، زندہ کی طرف سے بھی ہو سکتی ہیں، مردہ کی طرف سے بھی ہو سکتی ہیں. مردہ کی طرف سے مستحبات کی تمام نیابت ہو سکتی ہے، اور واجب میں بھی نیابت ہو سکتی ہے کہ مثلا اپنے مرحوم والدین کی جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ نیابت میں پڑھ رہے ہیں، ان کی طرف سے پڑھ رہے ہیں، اور بعض اوقات اجارہ لے کر بھی پڑھوائی جاتی ہے. تو مستحبات کے اندر یہ ہے کہ تمام مستحبات کی نیابت، جیسے کہ حج، مستحب حج ہے، مستحب عمرہ ہے، زیارات ہیں، یہ بھی اس طرح سے ہو سکتی ہیں. اچھا مستحب حج اور مستحب عمرہ یہ ان افراد کی زندہ کی طرف، مردہ کی طرف سے تو سبھی اجازت دیتے ہیں. آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں وہ افراد کے جو مکے میں رہائش پذیر نہیں، ان کی طرف سے مستحب عمرہ بھی ہو سکتا ہے اور مستحب حج بھی کیا جا سکتا ہے. اور زیارات تو تمام زندہ و مردہ سب کی طرف سے کی جا سکتی ہیں، چاہے وہ وہیں پر موجود ہی کیوں نہ ہو. مثلا ہم عراقی میں مثلا ہمارے والدین موجود ہیں، کربلا میں چاہے موجود ہیں، ہم نے کہا اب میں جو زیارت قبر امام کے لیے جا رہا ہوں اب میں اپنے زندہ والدین کی طرف سے جا رہا ہوں. بالکل جائز ہے، نماز زیارت بھی اس لحاظ سے پڑھی جا سکتی ہے. اب پھر ایک دماغ میں آتا ہے کہ کیا کہیں ثواب تو کم نہیں ہو جاتا؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں اگر ہم نیابت کریں گے یا مثلا کسی کو اپنا ثواب ہدیہ کریں گے تو ہمارا ثواب ختم ہو جائے گا. نہیں، بلکہ آپ کا ثواب بڑھ جائے گا. الٹا ہوتا ہے. یعنی دماغ میں لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے زیارت کا ثواب ہدیہ کر دیا تو ہمارے پاس تو کچھ بچے گا ہی نہیں. جناب آپ کا تو دوگنا ہو جائے گا، چوگنا ہو جائے گا، 10 گنا ہو جائے گا، پتہ نہیں کتنے گنا ہو جائے گا. تو لوگ جو ہیں عام طور پر یہ غلط انہوں نے کانسیپٹ بٹھایا ہوا ہے، اور بہت سارے لوگوں کا ہے. اگر کبھی آپ کسی سے پوچھیں تو لوگ اپنے ثواب کے اپنے حتیٰ کہ ابھی وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن واجبات کا ثواب بھی ہدیہ کیا جا سکتا ہے. تو اللہ سیستانی فرماتے اپنے تمام واجبات کا ثواب ہدیہ کر سکتے ہیں. یہ جو میں نے واجب نماز پڑھی اس کا ثواب میرے والد کو پہنچے، یہ میرے جو میں نے فلاں روزہ رکھے ہیں ماہ رمضان کے اس کا ثواب، یہ جو میں حج واجب کر کے آیا ہوں اس کا ثواب فلاں کو پہنچے. زندہ و مردہ سب کو ہدیہ کیا جا سکتا ہے. تو اسی طریقے سے نماز زیارت کا بھی نیابت بھی ہو سکتی ہے اور ہدیہ بھی ہو سکتا ہے. پھر یہ بھی آ گیا کہ نہیں ثواب کم نہیں ہو جائے گا، ثواب بڑھ جائے گا. اچھا مستحب کاموں میں دیکھیے نیابت کا فقہی حکم بھی موجود ہے. مستحب کاموں میں نیابت بالکل ہو سکتی ہے. مستحب تمام کاموں میں نیابت ہو سکتی ہے.
اچھا نیابت جہاں پر بھی جائز ہوتی ہے وہاں ہر قسم کی نیابت جائز ہوتی. یہ کیسے بیچ میں آ گیا, بعض اوقات مشکل چیزیں بھی آ جانی چاہیے. مثلا ایک ہوتے ہی نیابت تبرعی, مفت نیابت, یعنی ہم نماز پڑھ رہے ہیں کسی کی, مثلا خالہ کا انتقال ہو گیا, اب آپ چاہ رہے ہیں کہ میں ان کی نمازیں پڑھوں, قضا نمازیں. اب آپ ظاہر ہے آپ نے کوئی پیسے نہیں لیے ہوئے ان سے, بالکل ایک اس طور پہ پڑھ رہی ہیں محبت میں ان کی. اس کو کہتے ہیں تبرعاً, مفت, یعنی اس میں آپ نے کوئی وہ ڈیلنگ نہیں کی ہے کسی سے. یہ بھی نیابت ہے, یہ تبرعی نیابت کہلاتی. اور ایک نیابت ہوتی اجارے والی, یعنی ہم پیسے لے کر نماز پڑھ رہے ہیں کسی کی. البتہ وہ ضرور ہے کہ میں بار بار اس کا وہ کرتا ہوں کہ جو بھی اجارے پہ جن سے بھی پڑھوائے جائیں ان کو صحیح طور پر مسائل کا علم بھی ہونا چاہیے. بہت سے ایسے ہیں کہ مثلا اجارہ لے لیا ہے, یعنی آپ نے ان سے طے کر لیا بھائی ہمارے فلاں رشتہ دار کی نمازیں پڑھنی ہیں آپ نے, اور انہوں نے کوئی چیز طے نہیں کی ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ بس نمازیں بس واجبات پڑھ رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی چیز طے نہ کی جائے تو جتنے مستحبات رائج ہیں عام طور پہ جو پڑھے جاتے ہیں وہ سب ان کو اپنی نمازوں میں پڑھنا پڑیں گے جس نے اجارہ لیا ہے. یعنی اذان و اقامت بھی دینے پڑ سکتی ہے اس کو, جتنے مستحبات اور ہیں. تو عام طور پر جو اجارہ لے رہا ہے اور اسے فاسٹ نمازیں پڑھنی ہیں مثلا, تو وہ پھر جس سے اجارہ لیا اس سے طے کرے کہ بھائی میں صرف واجبات پہ اکتفا کروں گا, مستحبات نہیں پڑھوں گا. اگر اس نے طے نہیں کیا تو اس کو پڑھنے پڑیں گے, ورنہ پیسے حلال نہیں ہوں گے اس کے جو اس نے لیے ہیں. تو اجارے کے بہت سارے فقہی احکام ہیں, جو بھی ہو وہ عام طور پر بہت سارے افراد آتے ہیں کہ ہم اجارے پر نمازیں پڑھتے ہیں. جب ان کی چیکنگ کی گئی تو پتہ چلا ان کو نماز کی جو واجب سورے جو پڑھے جاتے ہیں ان کی قرات تک ٹھیک نہیں نکلی ان کی, جبکہ وہ کہیں سے لکھوا کے بھی لے کے آ گئے تھے کہ جناب یہ ہم صحیح نمازیں پڑھتے ہیں. تو یہ بھی ایک نیابت ہوتی ہے, لیکن اجارے والی نیابت کہلاتی ہے. ایک جو ہے وہ ہوتی ہے جعالہ, لیکن اب میں اتنی زیادہ اس کے اندر اگر تفصیل میں گیا تو پھر اور مسائل ہو جائیں گے. بہرحال اس کو بھی چھوڑیں, اتنا وقت اتنا نہیں رہا. چلیں یہ چیز البتہ بیان کی جا سکتی, کبھی کبھار ضمن عقد کے طور پر بھی شرط کی جا سکتی. مثلا بہت سے شادیوں کے سلسلے میں ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ عام طور پر شرط رکھوا دیتے ہیں کہ یہ مجھ کو تمام 14 معصومین کی زیارت مثلا شوہر کروائے گا. تو اس طرح کی بہت ساری, ابھی خیر اس کی تفصیل میں نہیں جاتے ورنہ فقہ احکام کافی الگ ہو جائیں گے. تو وہ جو شخص بھی نائب بن رہا ہوتا ہے یعنی عمل کے لیے, اس کو تو نائب کہتے ہیں, اور وہ عمل جو ہے وہ نیابت کہلا رہا ہوتا ہے کہ جو کہ آپ کیا جا رہا ہے, اور جس نے نیابت دی ہوتی ہے اسے منوبن کہتے ہیں. یہ انہو جسے پڑھا جاتا ہے عام طور پر منوبن. تو بہرحال یہ کہ یعنی یہ وہ شخص ہوتا ہے کہ جس نے نیابت دی ہے. اچھا بعض اوقات حج اور عمرے کے لیے بھی جو لوگ نیابت کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں ان کو ایک مشورہ یہ ہے اور فقہ حکم بھی بن جاتا ہے کہ وہ اپنے منوبن سے پہلے سے اس بات کی بھی اجازت لے لیں کہ اگر یہ جو نائب بن کر جا رہا ہے یہ اگر کوئی وہاں اعمال بجا لانے سے قاصر ہو گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, پاؤں میں موچ آ گئی, ٹانگ ٹوٹ گئی, بیمار پڑ گیا, ہاسپٹلائز ہو گیا اور یہ نیابت انجام نہیں دے سکا, تو یہ وہاں پر اس کی طرف سے اجازت یافتہ ہو کر کوئی اور نائب مقرر کر سکتا ہے. یعنی یہ پہلے سے اجازت لے کر جائے. تو دیکھیے آپ نے کہ نائب بننے کے لیے کتنی چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ بعض اوقات بالکل عین ممکن ہے کہ وہاں کسی حادثے کا انسان شکار ہو جاتا ہے. کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ ٹانگ ٹوٹ گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, بہت سارے ہاسپٹلائز ہو گئے اور بجا لانے سے قاصر ہو گئے. اب تو یہ تو آیا بھی پیسے لے کر ہے اور یہ اجارہ کے اوپر آیا ہے اور دوسرے کسی اور کا حج کر رہا ہے. اب یہ وہیں سے ہی خود ہی نائب بنا دے تو اس بات کے لیے تو مقرر نہیں تھا. تو یہیں سے ہی اجازت لے کے جائے کہ اگر کبھی ایسا ہو گیا تو میں نائب کسی اور کو بنا دوں گا. خیر, کیا نیابت کرتے وقت لوگ, اب ہم نماز زیارت پڑھ رہے ہیں یا کوئی بھی نماز پڑھ رہے ہیں, تو نیابت کرتے وقت کیا منوبنوں کا نام لینا ضروری ہے کہ یہ میں فلاں صاحب, لوگ کہتے ہیں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جو آپ دے رہے ہیں آپ پورا نام ہمیں لکھوائیں کہ کون مرحوم ہے وہ اور ان کے والد کا نام مثلا کیا تھا. یہ اچھی چیز ہے, لیکن یہ کہ بہرحال یہ واجب نہیں. بس دماغ میں ہے کہ جس نے مجھے یہ پیسے دیے, جس کی طرف سے میں اجیر مقرر ہوا ہوں یا جس کی طرف سے میں نائب بن رہا ہوں, میں اس کی طرف سے اس عمل کو انجام دے رہا ہوں, یہ کافی ہے. نام لینا زبان سے یا دل میں قصد کرنا یا جاننا یہ کوئی ضروری نہیں.
حتیٰ لوگ کیسے کہتے ہیں کہ جناب یہ سورہ فاتحہ وغیرہ جو مرحوم کے لیے پڑھی جاتی ہے تو مرحوم کا نام بتائیے. وہ سوچتے ہیں اگر نام نہیں بتائیں گے, صرف ہمیں یہ تو پتا ہے کہ یہ جو فلاں صاحب کہہ رہے ہیں ان کے اپنے والد کا انتقال ہوا, انہوں نے ہم سے ریکویسٹ کی سورہ فاتحہ پڑھنے کی, تو اس میں نام کی بھی اہمیت نہیں, بس دماغ میں اجمالاً کافی ہے کہ ان کے والد یا فلاں کے چچا یا ہمارے پردادا مثلا, چاہے ان کا نام بھی ہمیں پتہ نہ ہو, اتنا کافی ہے, ان تک ثواب پہنچ جائے گا. البتہ کہا جاتا ہے, علماء یہ کہتے ہیں کہ صرف والدین کی حد تک نام لینا یہ اس کو شمار کیا گیا ہے. یعنی انسان اگر اپنے والد کی, یہ بھی کہہ سکتا ہے اس کا ثواب میرے والد کو پہنچے, لیکن آپ اس میں کہنا بہتر ہے کہ آپ ان کا نام لیں. والدین کی حد تک ہے یہ چیز خالی, لیکن اور جو رشتہ دار یا جو اور افراد ہیں اس میں نام لینا ضروری نہیں. اسی طریقے سے اگر ہم زیارت یا نماز زیارت پڑھ رہے ہیں تو جس نے ہمیں نائب بنا کر بھیجا اس میں نام لینا ضروری نہیں ہے اس کا. اچھا, زیارت کے لیے نائب بنانے کے بجائے کیا یعنی کیا چیز بہتر ہے, ہم نائب بنا کے بھیج دیں خود جائیں؟ آیت اللہ شیخ جعفر شستری خصائص حسینیہ میں فرماتے ہیں کہ راوی نقل کرتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, کہ اگر ان میں سے کوئی کسی شخص کو زیارت کے لیے بھیجے تو کیا اس کا اجر پائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں اجر پائے گا, لیکن اگر وہ بذات خود زیارت کے لیے جائے تو زیادہ بہتر ہے اور خدا کے نزدیک اس کا ثواب زیادہ ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, بہت کاروباری مصروفیات ہیں یا اور مصروفیات ہیں, تو چلو ہم نائب بنا کے بھیج رہے ہیں. وہ نائب بنا کے بھیج سکتے ہیں, ثواب بھی ملے گا, لیکن زیادہ ثواب خود جانے میں ہے. خود امام نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ خود جائے, اللہ کے نزدیک اس کا ثواب بھی زیادہ ہے. کیا زیارت عاشورہ کو قسطوں میں پڑھا جا سکتا ہے؟ قسطوں میں, قسط وار, یعنی مثلا یہ کہ ہمیں ایک ساتھ زیارت عاشورہ پڑھنے میں بہت ٹائم لگ رہا ہے, ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے, تو کچھ حصہ ہم اس کا ابھی پڑھ لیں, پھر وقفہ دے دیں 1 آدھ گھنٹے کا, پھر پڑھ لیں, اور پھر اس کے بعد اس طرح سے. تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں, زیارت عاشورہ کو قسطوں کے اندر کوئی یہ حکم نہیں کہ ایک ہی نشست میں اس کو پڑھا جائے. جیسے کہ بعض اوقات ہماری پوسٹ آتی ہیں کہ جناب 100 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی جائے, تو لوگ عام طور پر سوال پوچھتے ہیں کہ کیا 100 کو ایک ہی نشست میں پڑھیں؟ نہیں, ایک نشست میں پڑھنا ضروری نہیں, متعدد نشستوں میں پڑھ سکتے ہیں. البتہ یہ بھی نہ ہو کہ ایک لائن آج پڑھ رہے ہیں, ایک لائن پرسوں پڑھ رہے ہیں, پھر ترسوں پڑھ رہے ہیں, یہ تو ایک عجیب مذاق ہو جائے گا. بہرحال یہ کہ اس کے معنی ہے کہ تھوڑا ایک مناسب وقفے اگر دیے جائیں, بیچ میں کوئی کام پڑ جائے تو آپ وہاں پر روک دیں, پھر کنٹینیو کر لیں اس کام کو کرنے کے بعد زیارت عاشورہ کو پھر پڑھنا شروع کر دیں. قسطوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں. سب, جی ان کی سب کے لیے ایک نشست میں پڑھنا ضروری نہیں. اچھا, پھر ایک اور چیز آتی ہے کہ زیارت عاشورہ کے عمل کے لیے 40 کا عدد کیا مکمل کرنا ضروری ہے؟ یہ بھی عام طور پر لوگ اس میں پوچھتے ہیں. تو اس میں یہ بات یاد رکھ لیں کہ بہرحال 40 کا عدد الگ سے کوئی روایت میں تو نہیں آیا ہے کہ زیارت عاشورہ کو 40 کا عدد اس کا جو ہے مکمل کیا جائے, لیکن ابھی تفصیل بتاتے ہیں. تو بہرحال 40 کا عدد الگ سے روایتوں میں نہیں. اچھا, کیا یہ کر سکتے ہیں کہ لیکن مجرب تو ہے, تجربہ شدہ ہے کہ بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں 40 زیارت عاشورہ کے, تو کیا یہ 40 زیارت عاشورہ کو 40 دنوں کے بجائے ہم یہ کر سکتے ہیں کم دنوں میں 40 کا عدد پورا کر لیں؟ روزانہ 10 زیارت عاشورہ پڑھیں, 4 دن میں ختم کر لیں, یا 4 زیارت عاشورہ روز پڑھیں, 10 دن میں مکمل کر لیں, تو 40 کا عدد تو ہو گیا. یا یہ کہ یہی ضروری ہے کہ ہر روز الگ الگ کرتے ہوئے 40 دن مکمل کریں؟ تو بہرحال یہ کہ کوئی شرعی طور پر تو نہیں ہے, تو یہ پہلے بھی مکمل کر سکتے ہیں اور کم دنوں میں بھی عدد مکمل ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی خاص ایسا عمل ہے جس میں 40 دنوں ہی کی شرط لگائی گئی ہو تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے مطابق ہی عمل کیا جائے. لیکن اصلاً شریعت میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ 40 دنوں پر ہی وہ محیط ہو, آپ کم تر دنوں میں بھی اس عدد کو مکمل کر سکتے ہیں. جی نہیں, وہ صرف مردے کی شمار ہوگی, اپنی قضا نماز کی نیت نہیں ہو سکتی. جی جی, نہیں, وہ بھی ایک ہی پڑھی جائے. مثلا یہ نہیں کر سکتے کہ یہ قضا نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں ابا کی بھی پڑھ رہے ہیں, اماں مرحومہ کی بھی پڑھ رہے ہیں, نہیں, یہ نہیں ہو سکتا.
ایک کی ایک کے لیے ہی پڑھی جائے گی جو قضا واجبات ہیں. ہاں مستحبات میں ہو سکتا ہے کہ یہ جو 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں یہ ہم اپنے مرحوم والدین بلکہ جتنے اب تک گزر چکے ہیں آباء و اجداد ان کے لیے پڑھ رہے ہیں، اس میں ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو واجب قضا نمازیں ہیں یا واجب قضا روزے ہیں ان میں نہیں ہو سکتا، یہ ایک کے بدلے ایک ہی ہوں گے. خیر ابھی آگے چلتے ہیں. کیا 40 دن زیارت عاشورہ کے عمل کے لیے کوئی نص موجود ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ نص تو موجود نہیں. نص کہتے ہیں واضح حدیث یا قرآنی آیت کو. لیکن بہرحال یہ کہ عرفاء کی بڑی تاکیدات ہیں اور بڑے تجربات ہیں 40 کے عدد میں، بہت تاکیدات ہیں. مثلا محدث نوری میرزا نوری کے نام سے جو مشہور ہے، یہ تو فرماتے تھے کہ بہت تجربے شدہ بات ہے یہ کہ مداومت اگر کوئی کرے، جیسے 40 کے عدد پہ بھی مداومت کر لے. مداومت کے ویسے معنی مسلسل پڑھنا مسلسل پڑھنا. تو وہ فرماتے ہیں کہ حاجات کی قبولیت کے لیے، مقاصد کے حصول کے لیے اور دشمنوں سے حفاظت کے لیے اس کی کوئی نظیر موجود نہیں ہے. اس قدر مجرب ہے زیارت عاشورہ کا عمل کہ اگر کوئی شخص اسے مسلسل پڑھے سب حاجتیں پوری ہوتی جائیں گی، تمام مقاصد میں کامیابی ہوگی اور دشمنوں سے علی الخصوص حفاظت رہے گی. محدث نوری فرماتے تھے. اسی طریقے سے آیت اللہ عبداللہ ماموقانی اپنی اس میں میرۃ الکمال میں فرماتے ہیں 40 دن کو نماز زیارت عاشورہ پڑھنے کی انہوں نے بہت تاکید کی. کہہ رہے ہیں حاجات کی قبولیت کے لیے بہت ہی زیادہ مجرب ہے 40 کا عدد. ہم کہہ رہے تھے نا کہ اس میں کوئی نص تو موجود نہیں ہے، لیکن عرفاء کی بڑی تاکیدات ہیں کہ زیارت عاشورہ 40 دنوں تک پڑھی جائے. اسی طریقے سے یہ ان کی میرۃ الکمال ہے جس کے اندر انہوں نے بات لکھی کہ 40 کا عدد بڑی خصوصیت کا حامل ہے زیارت عاشورہ کے سلسلے میں. اسی طریقے سے آغائے نستاکی نائینی ان کی کتاب ہے گوہر شب چراغ، اس میں بھی انہوں نے 40 کا عدد مکمل کرنے کو زیارت عاشورہ کی بڑی تاکید کی ہے. تو بہرحال اس لحاظ سے 40 کے عدد کو جو ہے وہ مکمل کیا جائے. یہ آیت اللہ نائینی وہ فقی نہیں ہے جو کہ آیت اللہ خوئی کے اساتذہ وغیرہ کے اندر سے گزرے ہیں. آیت اللہ نائینی وہ والے آیت اللہ نائینی نہیں بلکہ نستاکی نائینی یہ دوسرے، یعنی یہ عملیات کے مشہور ہیں عالم. اچھا اس قدر یہ اس سلسلے میں یہ ہے بات کہ اس کی اس قدر حیرت انگیز فضائل ہیں زیارت عاشورہ کے کہ آیت اللہ مرزا ابو الفضل ثقفی تہرانی فرماتے تھے کہ زیارت عاشورہ حاجت روائی دنیاوی و اخروی کی برکات کے حوالے سے اس قدر حیرت انگیز خواص پر مشتمل ہے کہ جن کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا. واقعی کوئی اس کا تجربہ کر کے دیکھے تو زیارت عاشورہ کی اس لحاظ سے بڑی اس لحاظ سے تاکید آئی ہے. اور بہت سی روایات میں تو امام نے یہ تک فرمایا ہے کہ 2 رکعت نماز کے بعد پڑھے تو اس کا اس قدر ثواب ہے کہ 10 لاکھ گناہ اس کے معاف کیے جاتے ہیں اور بہشت میں 10 لاکھ درجات اس کے بلند کیے جاتے ہیں. اور اس شخص کی مانند امام حسین کی رکاب میں شہادت کے عظیم مقام پہ فائز ہوا ہو اور ان کے درجات میں شریک ہوگا اور ان کے تمام افراد کے ثواب میں شریک ہوگا جنہوں نے وقت شہادت امام حسین کی زیارت کی. تو یہ زیارت عاشورہ کی بہت زیادہ اس لحاظ سے فضیلت ہے. اور آیت اللہ شیخ جواد تبریزی فرماتے ہیں کہ زیارت عاشورہ کی فضیلت کے لیے بات بہت کافی ہے کہ ہمارے اتنے بڑے بڑے علماء ابن قولوی اور شیخ طوسی اور ابن مشہدی ابن طاؤس علامہ ہلی شہید اول یہ صدیوں سے زیارت عاشورہ کو نقل کرتے آ رہے ہیں. جی اس کو بھی بہتر ہے کہ اس کو بھی پڑھا جائے. اصل میں اردو میں صرف اردو پڑھنے کا ثواب ملے گا. عام طور پر یہ کہ جو روایات کے اندر آئی ہیں وہ چیزیں معصورہ ہیں اور ان کو عربی میں پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے. علقمہ کو اگر اردو میں پڑھیں گے تو اردو پڑھنے کا ثواب ملے گا، دعائے علقمہ کا نہیں ملے گا. لیکن پڑھائی جا سکتی ہے بہرحال کیونکہ واجب بات والی تو کوئی چیز نہیں ہے. نہیں تو عربی میں پڑھیں اس کے بعد اردو میں پڑھ لیں. اچھا سید احمد رشتی ایک دفعہ سفر حج پر ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام سے زیارت اللہم صلی علی محمد وعلی محمد مشرف ہو تو امام زمانہ نے فرمایا کہ تم نافلہ کیوں نہیں پڑھتے ہو، یعنی نماز شب نافلہ 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 3 دفعہ کا. پھر کہا تم زیارت عاشورہ نے کیوں نہیں پڑھتے، یعنی کہا عاشورہ 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 یعنی زیارت عاشورہ کیوں نہیں پڑھتے، اور تم جامعہ 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 یعنی زیارت جامعہ کیوں نہیں پڑھتے. تو امام زمانہ علیہ السلام نے خاص طور پر الگ سے
زیارت عاشورہ کو بھی اور زیارت جامعہ اور اس کے ساتھ نماز شب پڑھنے کی بھی بڑی تاکید کی. تو زیارت عاشورہ لوگ اس لحاظ سے ضرور پڑھی جائے. اور آیت اللہ شبیری زنجانی فرماتے ہیں کہ زیارت عاشورہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس پہ تک ہمارے علماء امامیہ کا اجماع ہے اس کی سند پہ کہ سب کے سب اصل زیارت عاشورہ کو قطعی اور مسلم سمجھتے ہیں. تو بہرحال اور شیخ عباس قمی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ زیارت عاشورہ اصل میں حدیث قدسی ہے جو خدا کی طرف سے جبریل کے توسط سے رسول اکرم پر نازل ہوئی. اس کو بہت سے علماء حدیث قدسی بھی سمجھتے ہیں. شیخ عباس قمی نے لکھا ہے منتہی الاعمال میں. اچھا، ہر مرتبہ ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کیا ہر مرتبہ زیارت عاشورہ میں 100 لعن اور 100 سلام پڑھنا ضروری ہے؟ تو بہت مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے. تو دیکھیے اس میں 2 یا 3 لائنوں کی عبارت 100 مرتبہ پڑھنا مشکل ہے. تو بہت سے لوگ ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں، 10 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں. تو حوزہ علمیہ کے ایک استاد ہیں، استاد احمد عابدی، انہوں نے اس میں بات بتائی ہے کہ ضروری نہیں کہ 100 دفعہ ان جملوں کو پڑھا جائے، بلکہ اللہم العنہم جمیعا 100 بار پڑھ لے. طویل لعن پڑھنے کے بجائے بس صرف یہ کہ 100 مرتبہ یہ پڑھ لے اللہم العنہم جمیعا. اور بہرحال اتنا وقت کسی کے پاس نہیں ہے تو چلے 10 مرتبہ ہی پڑھ لے یعنی اس کے طور پر. اور طویل اگر سلام نہیں پڑھ سک رہا ہے تو کم سے کم اتنا ضرور پڑھے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، یہ 100 دفعہ پڑھے. تو اس طرح سے اختصار اس میں ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی بالکل ہی پڑھنے سے عاجز ہو واقعتاً تو ٹھیک ہے، پھر وہ 10 دفعہ یا 1 دفعہ بھی اکتفا کر سکتا ہے. مجبوری میں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ کوئی واجبات والا مسئلہ تو یہ ہے نہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ اکثر لوگ وہاں جا کر بھی یعنی کربلا میں جا کر بھی یہ سوال کرتے ہیں. تو ایک دفعہ علامہ طالب جوہری مرحوم قبلہ ان کے فرزند ارجمند امجد جوہری صاحب وہاں پر نجف اشرف میں ایک دفعہ خطاب کر رہے تھے. تو بعد میں لوگوں نے ان سے یہی سوال کیے کہ یہاں 100 لعن 100 سلام پڑھنا ضروری ہے. تو انہوں نے بڑا اچھا جملہ کہا کہ یہاں آ کر بھی آپ 100 لعن اور 100 سلام نہیں پڑھیں گے تو پھر اور کہاں پڑھیں گے؟ تو آدمی بعض اوقات ہر وقت اختصار کے چکر میں رہتا ہے تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. اچھا، اس میں لعن جو آئی ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی بڑا ایک بحث ہے کہ یہ جو اس میں لعن آئی ہے یہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے. بہرحال جو دشمنان اہل بیت ہیں ان پر جو لعن ہے یہ آیت اللہ سیستانی نے اپنے فتوے میں مستحب قرار دی ہے. خالی اس زیارت میں نہیں، ویسے ہی دشمنان اہل بیت پر لعن کرنا یہ مستحب ہے. اور بلکہ ان سے ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ افضل کیا چیز ہے، محمد و آل محمد علیہ السلام پہ درود پڑھنا زیادہ افضل ہے یا دشمنان اہل بیت پر لعن کرنا زیادہ افضل ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بہتر یہی ہے، افضل یہی ہے کہ دونوں لعن اور صلوات کو جمع کریں اور اس طرح سے پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد والعنہم والعن آداءہم. یعنی اس طرح سے اگر پڑھیں تو آپ نے دونوں کو جمع کر لیا. اور پھر اس کے بعد حدیث امام صادق بھی لکھی ہے کہ امام مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا کہ وہاں 2 گروہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک درود بھیج رہا ہے محمد و آل محمد پر اور دوسرے لوگ لعن کر رہے ہیں دشمنان اہل بیت پر. تو امام علیہ السلام نے دوسرے گروہ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے. یہ حدیث لکھی ہے باقاعدہ اپنے فتوے میں. تو بہرحال اس لحاظ سے لیکن یہ کہ دونوں چیزوں کو بہتر جمع کیا جائے. اس میں یہ کوئی آپس میں تقابل کرنا ضروری نہیں ہے کہ لعن افضل ہے کہ سلام افضل ہے. بہرحال آیت اللہ بہجت وغیرہ وہ لعن کو افضل سمجھتے تھے. کچھ اور علماء کا بھی یہ نظریہ ہے. کچھ علماء کہتے ہیں نہیں درود افضل ہے. اور آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ جمع کریں تو اور زیادہ بہتر ہے کہ دونوں چیزوں کو آپس میں جمع کر لیا جائے تاکہ دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اچھا، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ بعض اوقات لعن اگر سب دشمنان اہل بیت کو اللہم لن قتلت آل محمد یہ صرف اتنا بھی اگر کہہ دیا جائے تو سب کو سارے لوگ شامل ہو جائیں گے اس میں. ورنہ الگ الگ مشخص کر کے آپ کو لعن بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اللہم لن قتلت آل محمد. اچھا، 100 لعن اور 100 سلام آیت اللہ بہجت تو یہ فرماتے تھے کہ یعنی بلکہ علماء نے ان کی سیرت کے متعلق فرمائی ہے یہ بات کہ ان کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ کئی بار ایک ہی دن میں 100 لعن اور 100 سلام کے ساتھ زیارت عاشورہ پڑھتے تھے. آیت اللہ بہجت کی سیرت یہ تھی. زیارت عاشورہ کا سجدہ
اسی طریقے سے عام طور پہ جس طریقے سے سجدہ کیا جاتا ہے ویسے سجدہ کر لیں، اور اگر کوئی ایسی جگہ ہو کہ آپ کے لیے ممکن نہ ہو تو آیت اللہ سیستانی وغیرہ جیسے کہ خود اس سلسلے میں بھی قائل ہیں کہ جیسے تلاوت قرآن کا واجب سجدہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں فقط پیشانی بھی اگر کسی ایسی چیز پر لگا دی جائے کہ جس پہ سجدہ کرنا صحیح ہو تو وہ بھی جائز ہے۔ مثلا ہاتھ میں اگر کسی کا قرآن ہے اور اس وقت زمین پہ سجدہ نہیں کر سکتے ہیں، سجدہ کا اویلیبل نہیں ہے، تو قرآن کے حاشیہ جو ہے جس پہ کچھ عام طور پہ لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے، آپ اس کے اوپر اپنی پیشانی ٹکا دیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ساتوں اعضاء ہی لگائیں قرآن کے واجب سجدے کی ادائیگی کے لیے، لیکن آغا سیستانی کہتے ہیں فقط واجب فقط اتنا ہے کہ پیشانی لگا لیں۔ تو زیارت عاشورہ کا سجدہ بھی اسی طرح سے کیا جا سکتا ہے، اور یہ بھی آیت اللہ سیستانی نے جیسے بھی فرمایا اس کے اندر کہ زیارت عاشورہ کا سجدہ بھی عورت اپنے مخصوص ایام میں بھی کر سکتی ہے، جیسے ابھی اس سے پہلے گزرا تھا۔ یہ تو ابھی آ گیا تھا اس سے پہلے کہ بہت زیادہ اس کا ثواب ہے۔ اچھا، پچھلی مرتبہ ایک چیز البتہ رہ گئی تھی، جلدی جلدی اس کو ختم کریں، تھوڑا سا پھر وقفہ آپ کو دے دیں گے، اور آج سما خراشی کے لیے ایک دوسرا اسی کیونکہ کنٹینیو مسئلہ آج زیارات کے تاکہ سارے حل ہو جائیں، تو میرے ہی ذمہ داری ہے کہ اگلا والا 10 منٹ کے بعد آپ کا ایک لیکچر جو ہوگا وہ میرے ہی ذمے ہے۔ تو بہرحال تو اس میں ایک چیز پچھلی دفعہ 40 والے لیکچر میں ایک بات رہ گئی تھی کہ کچھ لوگ ایسے فلائٹ شیڈیول ہوتا ہے کہ وہ 40 سے پہلے پہنچتے ہیں، یعنی ظاہر ہے سب کا اسی وقت آنا ممکن نہیں ہوتا، تو کچھ کی فلائٹ ایسی ہوتی ہے 40 سے پہلے آئے واپس چلے گئے، ہے 40 ہی کے ایام لیکن 40 کے دن وہاں پر نہیں آ پاتے، یا بعد میں پہنچے کچھ دن بعد، تو کیا ان کے لیے وہی ثواب لکھا جائے گا جو 40 کے دن زیارت کا ہے؟ تو یہ آیت اللہ سیستانی سے بھی پوچھا گیا، تو آیت اللہ سیستانی نے فرمایا اس کے لیے زیارت امام حسین تو شمار ہو جائے گی، لیکن ظاہر ہے 40 کے دن کی زیارت شمار نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ بیچارہ مجبور ہے، وہاں تو ثواب کی کمی ہے ہی نہیں ان کی بارگاہ میں، انشاءاللہ امید ہے کہ ثواب ہی ثواب، بلکہ جتنا افسوس کریں گے اتنا ثواب بڑھ جائے گا۔ تو لیکن بہرحال جو اصلاً جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ ان کے لیے زیارت امام حسین کا ثواب لکھا جائے گا، لیکن 40 والا نہیں لکھا جائے گا۔ البتہ جو اور ہیں آیت اللہ شیخ محمد سند، ان سے بھی یہ سوال پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا کہ بعید نہیں ہے کہ وہی 40 کی زیارت کا ثواب لکھا جائے، وہی ثواب شمار ہو، اور پھر دلیل بھی دی ہے اس کی۔ اب اتنا وقت نہیں اس کو پڑھنے کا، لیکن بہرحال علماء میں اس میں اختلاف ہے کہ کیا چیز شمار ہوگی۔ آیت اللہ اسحاق فیاض سے بھی پوچھا گیا، تو انہوں نے بھی کہا کہ امام حسین کی زیارت کا ثواب لکھا جائے گا جو عام دنوں میں زیارت کا ثواب ہے، کیونکہ 40 کے دن بہرحال وہ زیارت نہیں ہوئی ہے۔ اور آیت اللہ سعید الحکیم جن کا کچھ ہی عرصے پہلے انتقال ہوا ہے، وہ بھی یہ فرماتے تھے کہ زیارت 40 کا ثواب جو ہے وہ زیارت 40 والے روز ہی ملے گا، اور نہیں بلکہ ان کا جواب پڑھ دیتا ہوں، خاص 40 کی زیارت کا عنوان 40 کے دن زیارت سے ہی متحقق ہوگا، لیکن وہ عظیم ثواب جو زیارت کا امام حسین کی زیارت میں بیان ہوا ہے کہ جو مشقت اور صعوبتوں کو برداشت کر کے امام حسین کی زیارت کی جائے، روایت میں کہ اعمال میں سب سے افضل عمل وہ ہے جو زیادہ مشقت سے انجام دیا جائے، خاص طور پر 40 کے ایام میں وہاں پر ظاہر اتنا ازدحام ہوتا ہے اور ایک مشقت ہوتی ہے، تو وہ عام دنوں میں جس میں وہ مشقت نہیں ہے اس میں وہ کیسے ثواب مل سکتا ہے؟ یعنی 40 کی زیارت کا ثواب اسی وقت متحقق ہوگا جب وہ زیارت 40 کے دن کی جائے۔ اور بہرحال یہ تو پچھلی دفعہ بیان ہو چکا تھا کہ مسافر کے قصر و تمام کا اب اتنا اس کا وقت نہیں کہ ہم اس کو کریں، تو یہاں پر گفتگو ہماری آج رکتی ہے، اور انشاءاللہ 10 منٹ کا وقفہ آپ کے پاس ہے، اس دوران پانی وغیرہ پی لیں، تو اس کے بعد اگلی جو کلاس ہوگی وہ 10 منٹ 15 منٹ کے بعد ہم شروع کریں گے، وہ مختصر سی ہوگی لیکن وہ بھی بہت اہم ہے۔ ایک سوال عام طور پہ جو کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین کی جب قبر کی زیارت کے لیے جائیں، وہاں پر جا کر لوگ اکثر کا یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ عید کے دن مثلا زیارت کر رہے ہوتے ہیں، تو اپنے ہوٹل سے خوشبو وغیرہ لگا کر غسل وغیرہ کر کے زیارت امام حسین کے لیے جائیں، تو کیا زیارت امام حسین کے لیے خوشبو لگانا اور غسل کرنا یہ مستحب ہے یا نہیں؟ یہ ہماری اگلی گفتگو کا عنوان ہوگا جو تھوڑی دیر بعد شروع ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔